محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ محترم بھائیو، آج خصوصی خطاب فضیلت الاخ الشیخ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا ہوگا۔ کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ماشاءاللہ ہنستے مسکراتے چہرے نظر نئے آ رہے ہیں، جو کہ پچھلے جمعہ کو نہیں آئے تھے۔ پچھلے جمعہ ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا، وہ پروگرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بارے میں تھا، حب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ شیخ صاحب کا جو خصوصی کتاب ہوگا وہ جب آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا 2:30 بجے کے قریب پروگرام سٹارٹ ہوگا۔ ہم نے جو پچھلے جمعے پروگرام سٹارٹ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے اور محبت کرنے کا سانچہ کیا ہے، کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے اندر سچے ہیں۔ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن محبت کرنے کا معیار کیا ہے، سانچہ کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر میں اپنے آپ کو ڈھالوں، اپنی عادات کو اس کے مطابق اپناؤں تو مجھے پتا چلے کہ واقعتاً میں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے اندر سچا ہوں۔ صحیح بات ہے کہ ایسی بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ معیار کیا ہے، وہ کسوٹی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے، واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ اختیاری ہے، کر لی تو کر لی، نہ کی تو کوئی حد نہیں۔ اور دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس طرح کرنی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ یہ گزشتہ درس کا میں تھوڑا سا خلاصہ کر رہا تھا، پھر آج کا جو بیان ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس طرح کرنی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ فرض فجر کے کتنے ہیں؟ 2 فرض ہیں فجر کی نماز کے، اور ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ساری نمازوں کے جمہوریت کا دور ہے، ڈیموکریسی کا دور ہے، نمازوں کے اندر جو زیادہ ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 فرض والی ہیں، تو فجر کے بھی کیوں نہ 4 ہی پڑھ لیے جائیں، مغرب کے بھی کیوں نہ 4 ہی پڑھ لیے جائیں، کم تو نہیں نہ کر رہا، زیادہ ہی کر رہا ہے، تو اس کی یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں چاہتے، ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اسی طرح محبت کا بھی سلسلہ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اگر فجر کی جو فرائض ہیں، فرض ہیں، وہ 2 سے 4 نہیں ہو سکتے، اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں چاہتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی اس طرح ہونی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تو گزشتہ درس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، پہلی علامت بیان کی گئی تھی، آج دوسری نشانی بیان ہوگی۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے، اگر مجھے کہا جائے کہ تمہارے پاس سامنے 2 آپشن ہیں، ایک طرف دنیا میں مافیا کی نعمتیں ہیں، بینک بیلنس ہیں، کوٹھیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے، دوسری طرف صرف ایک لمحے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کی زیارت ہے۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کے چند لمحے کے لیے صحبت رکھتی جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ صرف ایک لمحے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا صرف ایک لمحے کے لیے زیارت ہے، تو میں بلا توقف ساری چیزوں کو ترک کر دوں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور چہرے پر انوار کی زیارت کو تصویر کر لوں. یہ محبت کی پہلی نشانی گزشتہ درس میں بیان ہوئی تھی. آج جو نشانی دوسری نشانی جس کو ہم بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنے کی مکمل تیاری. نہیں سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کرنے کی دوسری نشانی کہ مومن مسلمان ہر وقت مستعد رہتا ہے کہ آپ پر جان نچھاور کر دوں، آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں. اس لیے مکمل استعداد، مکمل تیاری، اور مسلمان تو ہر ٹائم اس پر تیار رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دوسری نشانی کیا ہے کہ مومن ہر ٹائم تیار رہے. اور اس پر تو صحابہ نے تو مثالیں بھی پیش کر دی. ہم تو اس چیز سے محروم رہے، ہم تو اس چیز سے محروم رہے. ہم کس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو کوئی حرج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری کے لیے ہمارے اگر والدین بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، سب قربان ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری. تو میرے بھائیوں، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے. سب سے پہلے آپ واقعہ لے لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں. مکہ سے نکلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ سے نکلتے ہوئے ہجرت کا سفر ہے، مدینہ آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر اس واقعہ کو ذکر کیا ہے کہ چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اہل مکہ نے اپنے کچھ اوباشوں کو لگایا تھا مکہ والوں نے کہ یہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر کے لے کے آؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سراقہ جو کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سراقہ بن مالک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے پر پہنچ چکے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، کہا اللہ کے رسول وہ تو ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، انہو قد لحقنا، ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں انہو قد لحقنا حتی بقی قدر رمح اور رمحین. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد نے آپ مسلم احمد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سراقہ ہمارے اتنے قریب پہنچ گئے حتیٰ کہ ایک نیزے یا 2 نیزے کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا. فرماتے ہیں میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فبکیت قال لم تبکی فقلت ما ابکی علی یا رسول اللہ انما ابکی علیک. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر لم تبکی، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیوں تمہارے آنسو نکل رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول ما ابکی علی نفسی، اے اللہ کے رسول ابو بکر کی کوئی حیثیت نہیں، میں اپنی جان کے اوپر آنسو نہیں نکال رہا، میری کوئی پرواہ نہیں. انما ابکی علیک، اے اللہ کے رسول میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل مکہ میں سے کوئی آپ کو کوئی گزند پہنچا دے. اے اللہ کے رسول میں اس لیے رو رہا ہوں. یہ کیا تھا؟ آنسو کا نکلنا کیا تھا؟ محبت کی نشانی. کون ابو بکر؟ کیسے ابو بکر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام کے یار غار ابو بکر، یار غار ابو بکر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو بکر، یہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ وہ ابو بکر، یہ وہ ہستی کہ جس ہستی کو اللہ معاف کرے اس مہینے میں کتنی گالیاں پڑتی ہیں، اس مہینے میں لوگ کتنی گالیاں پہنچاتے ہیں، اور جتنی بھی لوگ گالی پہنچاتے ہیں ابو بکر کے درجات اور بلند ہوتے ہیں۔ رضی اللہ ہو، تمام کہیں رضی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، محبت نہیں ہے، رضی اللہ ہو عنہ ابو بکر صدیق کہ جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں صحن مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی، میں نے آسمان پہ ٹمٹماتے ہوئے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، میرے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، میں نے پوچھا هل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، اے اللہ کے رسول دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ فرمایا ہاں عائشہ، عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل میں آیا میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، میں نے کہا من ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان پہ ٹمٹماتے چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہیں؟ کہا وہ عمر بن الخطاب، کہا عائشہ وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ فرماتی ہیں میرے دل میں بات آئی، میں تھوڑی سی پریشان ہوئی تو پوچھنے لگی عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا این حسنات ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے طرف۔ فرمایا انما جمیع حسنات ابی عمر بن الخطاب کلیلۃ واحدۃ ابی بکر، فرمایا ابو عمر کی جتنی عمر کی نیکیاں ہیں ابو بکر کی نیکیوں کی ایک رات کا موازنہ نہیں کر سکتا جو اس نے میرے ساتھ غار ثور کے اندر گزاری تھی۔ تو میرے بھائیوں یہ ابو بکر کے آنسوں کا نکلنا کیا تھا؟ محبت کی نشانی تھی۔ آئیے چلتے جائیے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد، یہ ہم مدینہ میں رہ رہے ہیں، احد کا کتنی دفعہ ہم نے زیارت کی ہے، احد کے میدان کی کتنی دفعہ زیارت کی ہے، اور احد کے بارے میں غزوہ احد کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا۔ غزوے کے دوران ایک ایسا وقت آیا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے سے وہ درے کے پیچھے سے جو جبل عینین یا جبل رماد ہے اس کے پیچھے سے جب مسلمانوں کے پیچھے سے وار کیا، مسلمانوں کے آگے سے کافر آ گئے اور پیچھے سے گھوڑ سوار جو تھے انہوں نے حملہ کیا، اتنا شدید نقصان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانسار رہ گئے، جن میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور چند صحابہ رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جو کافروں کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ اٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا انصاری صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں مقابلہ کروں گا، انہوں نے مقابلہ کیا، پھر دوسرا اٹھا، پھر تیسرا اٹھا، کرتے کرتے شہید ہوتے گئے۔ 11 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح شہید ہوئے۔ آخر میں ہر بار حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 صحابی شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے طلحہ اب تمہاری باری ہے، اٹھو اب تمہاری باری ہے۔ امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنن النسائی کے اندر اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ دفاع کیا، اتنا دفاع کیا کہ اپنی چھاتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں کی طرف کرتے ہوئے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی بھی تیر آئے تو طلحہ کو پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قسم نہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں شہداء کی زیارت کر رہا تھا، غزوہ احد کے اندر شہید ہونے والوں کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے ایک گھڑے کے اندر
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جن اکیلے نے 11 صحابیوں کے برابر نبی علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جسم کے اوپر 70 کے قریب نیزوں کے نشان۔ یہ کون سی قوت تھی، یہ کون سی وہ برداشت تھی جو ان کو تیروں کے سامنے کھڑا کر دیتی تھی، جو ان کو تلواروں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھی؟ آواز نہیں آئی، کیا تھی؟ پیچھے سے آواز نہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی کیا تھی؟ نشانی تھی محبت کی۔ یہ محبت تھی صحابہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ میرے بھائیوں، میں اپنے درس کو سمیٹتے ہوئے آخری واقعہ بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ احد کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے زید، دیکھنا شہداء کے اندر، دیکھنا زخمیوں کے اندر تمہیں میرا اگر صحابی سعد بن ربیع نظر آئے تو اس کو دیکھنا، اس کو میرا سلام کہنا۔ یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کر دیا تھا کہ کافروں کا کوئی بھی تیر آئے، کوئی تلوار آئے تو سعد کو لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زن نہ سمجھے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں چلتے چلتے شہداء کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے سعد بن ربیع زخمی حالت میں نظر آئے، زخمی حالت میں گرے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت سعد سے کہا، اے سعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سعد نظر آئے اور اس کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ سعد تیرا کیا حال ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی چند رمقیں باقی ہیں، چند سانس باقی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زید، نبی علیہ السلام سے فرمانا کہ میں اس ٹائم زخمی پڑا ہوا ہوں، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور آخری بات انہوں نے کی وہ محبت کی نشانی جو ہمارا موضوع ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے زید، میرے خاندان والوں سے جا کے میری آخری فرمائش دینا اور کہنا کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کو کوئی زد پہنچے، کوئی نقصان پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کوئی عزت قبول نہیں ہوگا۔ یہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ اور پھر زید فرماتے ہیں آخری بات حضرت سعد نے کی، اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئی۔ آخری بات جو ہوتی ہے وہ بڑی، ہماری آخری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ معاف کرے، میں نے ایک وصیت نامہ پڑھا، اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں گا میرے مرنے کے بعد شیرین تقسیم کرنا، فلاں تقسیم کرنا، میرے جنازے کے ساتھ ڈھول بجانا، میرے جنازے کے ساتھ فلاں رقص کرے، اللہ معاف کرے، یہ خواہشیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت سعد کی خواہش کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد اے خاندان والوں، نبی علیہ السلام کو کوئی تمہاری موجودگی میں گزر پہنچے، کوئی گزر نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، محبت کی یہ نشانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے مسلمان کو ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ یہ محبت کی دوسری نشانی آج بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ بعض آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جمعے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ جو حب النبی، یہ جو چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس کی دوسری آج علامت بیان ہوئی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ تیسری نشانی بیان ہوگی، تیسری علامت بیان ہوگی۔ جب یہ موضوع ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، اس کے بعد بیان کرنے کا میرا وقت نہیں ہوگا، اس جمعے میں آپ بیان کریں گے۔ کیا مطلب کہ سوال جواب ہوں گے، جو بھائی سوال کے جواب دے گا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ گفٹ، قیمتی انعامات دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کیا کریں 2 بجے حاضر ہونے کی۔ بھائی فضیلت الشیخ ایڈوکیٹ فیض محمد صاحب پہنچ چکے ہیں، سید صاحب پہنچ چکے ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ مفید نہیں ہونا چاہتا، میں انہی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیں کہ آج الحمدللہ شیخ صاحب کا جو درس ہوگا، شیخ فیض صاحب کا جو درس ہوگا،
جو بیان ہوگا اس بیان کے اندر سے آپ لوگوں کو سوال کیے جائیں گے درس کے بعد، اور جو بھائی سوال کا جواب دے گا ان کو انعامات دیے جائیں گے آج ہی انشاءاللہ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوشش کریں آپ درس کو ہمت گوش ہو کر خوب حاضر ہو کر سنیں، بعد میں سوالات ہوں گے اور جو بھائی سوال کے جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی انعام دیے جائیں گے۔ تو بھائی تمام بیٹھیں، کچھ سوال درس کے مطابق بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے درس کے باہر بھی کچھ سوال ہوں، تو انشاءاللہ جو بھائی سوال کا جواب دیں گے ان کے اندر انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے برادر فضیلت الشیخ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ آئیں اور اپنا بیان شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب کا درس اذان تک ہوگا انشاءاللہ تعالی، اذان تک یعنی عصر کی نماز تک۔ عصر کی نماز کے بعد وہ انعامات کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد چند منٹ لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ عصر کی نماز کے بعد تمام بھائی تشریف رکھیں، عصر کی نماز کے بعد انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی رعایت پر زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز بعد نماز جمعہ میں آپ کے سامنے اولاد کی تربیت یا اولاد یا ہماری اولاد، ہمارے بچے ہمارا مستقبل، مطلب ہمارے بچے ہمارا آنے والا کل، اس ٹاپک کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمت ہمیں دیتا ہے، اللہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمت ہمیں دیتا ہے تو اس کو باقی رکھنے کا طریقہ اور اصول یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اولاد کا نہ ہونا ایک آزمائش ہوتا ہے انسان کے لیے، تو اولاد کا ہونا اس سے بڑی آزمائش ہوتا ہے۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا ایک آزمائش ہے، میاں بیوی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں، آزمائش ہوتی ہے، لیکن اولاد کا ہونا اس سے بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ صرف اولاد کا ہونا اسلام میں اصل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اولاد کا ہونا اور باادب بااخلاق ہونا، اس کو ہم تعلیم دیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو دین سے آراستہ کریں، یہ تمام ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس کا ہونا بھی ایک آزمائش ہے بہت بڑی والدین کے لیے کہ اگر یہ ہوتی ہے اور اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اس نعمت کا، انہیں تعلیم تربیت نہیں دی جاتی، جس کے نتیجے میں وہ بگڑ جاتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، برے ہو مطلب غلط کام کرتے ہیں دنیا میں، تو یقین جانیے دنیا میں تو اس کا جو ہوگا وہ ہوگا، اور رسوائی تو یقیناً دنیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ بھی ہونے والی والدین کی جنہوں نے اولاد کی تربیت کی۔ اور اگر وہی اولاد کی تربیت کی گئی، ماشاءاللہ تعلیم دی گئی، ادب اخلاق سکھائے گئے، تمام وہ چیزیں جو دین نے حکم دیا اس کے ساتھ وہ چیز کی گئی تھی، تو نتیجتاً یہ اولاد وہ بن جاتی ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو نیک اولاد جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہے۔
یا پھر یوں ہوتا ہے کہ انسان نام اعمال کو اپنے دیکھ کر اللہ رب العزت سے سوال کریں گے کہ اللہ یہ اعمال کیسے، یا اس کا درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا تو کہے گا یہ کیسے، تو کہا جائے گا یہ تیری اولاد ہے جس نے تیرے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں تجھے یہ ہوا۔ یا پھر تیسری چیز جو ہو سکتی ہے اور بھی جو ہے زبردست، وہ یہ کہ اولاد نیک ہو ہم سے اور جنت میں اونچا مقام لے جائے ہم سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں ساتھ رہتے تھے وہ آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت اوپر والوں کو نیچے لا کے ظلم تو نہیں کریں گے ان پر، تو نیچے والوں کو اٹھا کر اوپر کر دیا جائے گا۔ تو اگر اولاد نیک نکل گئی، صالح نکل گئی اور اس نے وہ کچھ کیا جو تھا اور مجھ سے بھی آگے چلے گئی، تو اگر وہ جنت میں آگے ہوں گی تو اس کی وجہ سے میرا بھی درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک فائدہ، ٹھیک سمجھے نا بات کو؟ تو بہرحال اولاد کے بڑے فائدے ہیں۔ وہ لوگ جن کے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ، ان کے لیے بھی نفع۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچے جو انتقال کر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، روایت میں آتا ہے جس کو 3 ہوئے، جس کے ساتھ 2 ہو یا 1 بھی ہو، تو وہ جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوتے اپنے والدین کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرتے ہیں اور اپنے والدین کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتے ہیں۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن یہ کب ہوں گا یہ تمام فائدے، کب یہ بینیفٹس ہم اٹھا پائیں گے؟ تب جب کہ ان کی ویسی پرورش ہوئی ہو، یہ یہی نہیں ملنے والے فائدے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ امت مسلمہ نے یہ چیز تو سیکھ لی، کیا سیکھ لیا؟ کہ مال کے نقصان پر غم کا اظہار کرنا سیکھ لیا۔ کیسے؟ اور ہمارے علاقوں میں اگر مثال لیتے کسی کی مرغی مر جائے، آزادی بڑی مثال کی جو گاڑی پیدائش بڑی مثال ہے، مرغی کی ملت ہے، تو سب لوگ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہوا اس کی مرغی مر گئی، مطلب مالی نقصان ہے نا، تو مالی نقصان کا افسوس سیکھ لیا۔ کسی گھر میں چوری ہو جائے تو سب بولیں گے ارے اچھا نہیں ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ، خیر جو اللہ نے چاہا۔ مالی نقصان پر غم کا اظہار، اس پر پچھتاوا، یہ ہم نے سیکھ لیا۔ لیکن ابھی بھی امت مسلمہ نے اولاد کے بگاڑ پر افسوس کرنا نہیں سیکھا۔ مال کے ضائع ہونے پر افسوس سیکھ لیا، اولاد کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا آج بھی نہیں سیکھا، بلکہ اولاد کو ضائع ہوتے دیکھ کر فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میرا بچہ نیک لوگوں کی صحبت چھوڑ کر گناہ گاروں میں رہے، لیکن وہ گناہ گار لوگ ہیں جن کا اسٹیٹس ہے سماج کے اندر، مقام ہے، وہ مالدار لوگ ہیں، اصل رسوخ رکھتے ہیں، تو میں فخر سے اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں کہ میرے بچے فلاں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اپنے اولاد کے بگاڑ کو دیکھ کر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا مال کے ضائع ہونے پر امت مسلمہ نے افسوس سیکھ لیا، اولاد کے ضائع ہونے پر ابھی بھی افسوس کرنا نہیں سیکھا۔ آپ محلوں سے گزرے، گلیوں سے گزرے، اب جس ملک سے میں آتا ہوں تو میں تو یہ بول سکتا ہوں مسلمانوں کے محلے سے گزرے اور غیر مسلم کے محلوں سے گزرے، وہ فرق تمیز ہم جبھی سے کی رہتے ہیں۔ تو مسلمان محلوں سے گزرو، نان مسلم غیر مسلم کے محلوں سے گزرو، دونوں بچوں کے اخلاق عادت اطوار دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہی انداز ہو جاتا ہے۔ ان کے بچوں کی تربیت تعلیم جس طرح سے ہو رہی ہے، ان کے والدین جو فکر مند ہیں، صبح صبح اٹھ کر یہ اسکولوں کو چھوڑتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر آگے بڑھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان بچوں کو ایک عجیب معاملہ نظر آتا ہے، اور میں اپنے درس میں مثالیں دیتا ہوں کہ مسلمان بچوں کی مثال آج جو ہم نے حال کر دیا، بچوں کی تربیت نہیں کر کے ویسی ہے کہ جیسا ایک بیج ہے جس کو گھر کے باہر لگا دیا گیا، آگے آ گیا، لگ گیا، پھل دے دیا، بڑا ہو گیا، نہیں ہو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ بیج نہیں ہے جس کو ڈالنے سے پہلے زمین کو جو ہے برابر کیا جاتا ہو، اس کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ بیج نہیں ہے جس کے لیے جب اس کا پودا یا جھاڑ لگ جاتا ہے اس کو پانی دینے کا انتظام کیا جائے۔ یہ وہ بیج نہیں ہے، وہ پودا یا وہ جھاڑ نہیں ہے جس کو حفاظت کے لیے جانوروں سے، بکریوں سے، مرغے سے کوئی جالی لگائی جائے۔ یہ وہ پودا یا درخت نہیں ہوتا جس کو ہوا کا رخ دیکھ کر مالی یہ کہے کہ نہیں گر سکتا، ہوا تیز چلے تو چھوٹا کر دینا اچھا ہے، وقت کے لیے چھوٹا کر دیں۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ محنت کر کے اگا ہوا پودا یا جھاڑ نہیں ہے۔ یہ اچھے نکل گئے، برے نکل گئے تو بس یہ ہمارا۔ تو ہم نے ابھی بھی اولاد کے ضائع ہونے پر غم کرنا، افسوس کرنا نہیں سیکھا۔ اولاد جیسی نعمت اللہ نے جو دی ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھانا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سب، لیکن میں کہہ رہا ہوں اکثر، اور کوئی بھی بات جب کہی جاتی ہے تو اکثر پہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں پہ نہیں کہی جاتی۔ اکثر سماج میں کیا ہو رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے اکثر لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں بے نمازی لوگ نہیں ہیں، اکثر لیکن لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اکثر لوگ نماز چھوڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازی لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے نمازی لوگ ہیں، لیکن سب نہیں پڑھتے ہیں، اکثر نہیں پڑھتے، کچھ پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟
تو آج ہم میں سے اکثریت نے اس کو ضائع کر دیا. تو میرا آج کا لیکچر ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے. تو میرے لیکچر کے دوران اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچہ بنا کے اپنے والد کو مت سوچو, اپنے آپ کو والد کی جگہ کے رکھ کر اپنے بچوں کے بارے میں سوچو. ورنہ ہوتا ہے جب بچوں کو ہو رہا ارے میرے ابا نے ایسا نہیں کیا, میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے وہ بولنے والا, انہوں نے کیا کیا تو ہوتا ہے اولاد کی تربیت, ارے میرے ابا نے ایسا نہیں کیا اس لیے ایسا بگڑ گیا نا, اس کا مطلب جائز ہے میرا بگڑنا. نہیں. تو میں اس لیے پہلے وضاحت کر رہا ہوں, آپ کو والد کے مقام پہ رکھنا اپنے آپ کو, اپنے بچوں کا سوچنا. تو بالکل شادی نہیں ہوئی تو پہلے سے تیاری کرو کہ ایسا باپ بننا ہے, یہ مانا ہے اس کا. لیکن ایسا مت دو اس کو ہرگز کہ میرے ابا نے میرے ساتھ یہ نہیں کیے. ہم بات بچوں کی کر رہے ہیں, آپ کے والدین کے حقوق یا والدین کے بارے میں نہیں ہو رہی. ہم جو ہے کیسے اچھے باپ یا ماں بنے, یہ میرا عنوان ہے, تاکہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل اچھا ہو, یہ میرا عنوان ہے. تو اپنے آپ کو بچہ بنا کے والد کو مت سوچو, اپنے آپ کو والد کے مقام پہ رکھ کے بچوں کے بارے میں سوچو. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو ہم جو ہے اولاد جو اللہ کی نعمت ہے, یہ کہیں ہم سے ضائع نہ ہو, اس کے بارے میں ہمیشہ کیا رہنا چاہیے, فکر مند. اور فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیپس بھی لینا ہے, قدم بھی اٹھانا ہے. ہوتا بہت فکر ہے مجھے, اور فکر میں لیکن کچھ عمل نہیں, وہ نہیں ہوتا میں خالی فکر کرتے رہتا ہوں دن رات. نہیں, فکر کے ساتھ ساتھ اسٹیپس بنانا ہے, قدم بنانا ہے. اسے کہیں گے اگر چیز مقام ہو جائے اسے بھی لگانا ہے, تاکہ اس فکر کے ساتھ ساتھ اس مقام تک اس جگہ پہنچوں جو میں سوچ رہا ہوں, جو فکر رکھتا ہوں. یہ بڑی اہم بات. اور جو لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اس ملک آتے ہیں, ان کے لیے اور فکر جو ہے لمحہ فکر اور زیادہ ہو جاتا ہے, یہ اور بھی زیادہ انٹینس ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ بہت ساری مرتبہ ہمارے بچے ہمارے وطن میں ہوتے ہیں, ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ مانیٹر نہیں کر پاتے, دیکھ نہیں پاتے, تربیت نہیں کر پاتے, اصلاح نہیں کر پاتے, بگاڑ پہ نظر نہیں رکھ پاتے, باریک بھی نظر نہیں رکھ پاتے. اور اس کے بعد مال و دولت کی فراوانی, اگر وہاں تربیت صحیح نہ ہو, مال و دولت کی فراوانی ان کو اور خراب کر دیتی. نتیجتاً ایسی خبریں بھی آپ سنتے ہیں کہ والد یہاں یا والدین یہاں یا خود والد اگر اکیلا رہتا ہے, بیماریوں سے پریشان ہے, چاہتا ہے ملک واپس جائے. بچے ہوتے ابا ادھر نہیں آنا, اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں ہم برداشت نہیں کر سکتے, تھوڑا بھی نیچے, وہیں رہو, وہیں جیو, وہیں مر جاؤ, اچھا ہے, آؤ مت, لیکن جب تک ہے وہیں کماتے ہیں. آدمی سوچتا ہے میں نے کیا کیا زندگی میں, ہے نا, کچھ حاصل نہیں کیا, اس کا مطلب کچھ حاصل نہیں کیا آپ نے. اس لیے کہ آپ کی اولاد یہ چاہتی ہے کہ آپ جیسے ہیں وہیں رہیں, لیکن ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ نیچے نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا نہیں, تربیت کی سخت کمی کر رہی جائے. زندگی کے اندر بچے والدین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا, اب بعد میں جتنا جی لے رہے تم سمجھ میں نہیں آ رہا, اب وراثت جو ملنے والی مرنے بعد ابھی دے دو, اب تم بہت لمبا جی رہے, اب اگلے دن انتظار نہیں کر سکتے نا. کب تک انتظار کرنا, اب تمہاری 70-80 سال عمر ہوگی, زیادہ بھی ہٹتی بھی ہے, تم جا رہے تھے دنیا سے, تو کیا کرو, دنیا میں وہ دے دو جو تمہارے جانے کے بعد ملنے والا ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے. اور وہ سوچتا ہے تو خطرناک بات کرا, بار بار دیا تو اچھا ہوتا ہے, تو کاٹ دیتا ملنے, پریشان ہو کے اپنی زندگی میں وہ چیز دے دے رہا ہے جو مرنے کے بعد دی جاتی ہے, وراثت دے دیتا ہے, وہ کر لے لو بھائی. یہ ہوتا ہے, یہ تربیت نہیں ہوتی, یہ سب ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو. تو اس چیز کو, اولاد کی تربیت کو معمولی مت سمجھیے, بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. یہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے, ہمارا کل ہے. اور اگر یہ برباد ہو جائے, بگڑ جائے, تو دنیا میں جو کچھ آپ کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ میں دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ زندگی کی ایک عمر تک تو میں نے اپنے نفس کے لیے کیا, جب کالج میں تھا, جب شادی شدہ نہیں تھا, اپنے آپ کو, اپنے لائف کو مینٹین کرنے کیا. لیکن جو ہی نکاح ہوا, اس کے بعد بچے ہوئے, تو فوراً زندگی کا مقصد چینج ہوتا رہا تھا, پٹری آدمی چینج کرتا جاتا. اب جو کچھ کرتا ہے ان کے لیے کرتا ہے. آپ پہلے تو یہ گھڑی لے لیتا تھا, نہیں آپ نہیں لے سکتا, بچے کے اسکول کا ہے نا, یہ شاید یہ چھوڑ دوں گا تو بچہ پڑھ لے گا. اب لائف اس کی چینج ہو جاتی ہے. وہ بچوں کے لیے جیتا ہے, ایک زمانے تک اپنے لیے جیتا تھا, اب اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے. تو دنیا میں آپ جو بھی کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, نکاح کے بعد خاص طور پہ جب سمجھ آ رہی ہے انسان کو, اولاد ہونے والی اولاد ہو گئی, وہ صرف اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. اور اگر یہی ہاتھ سے نکل جائے تو کیا فائدہ ہو, کیا کمایا تم نے انہوں نے, کیا کمایا, کچھ نہیں کمایا, برباد کیا اپنا. تو یہ بڑی اہم چیز, یہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ بچوں کو اچھی زندگی دیں. بچے نہیں تو اس سے پہلے آئے تھے تو بہن بھائیوں کو اچھی زندگی دیں, اس سے پہلے بہن
حل بھی نہیں تھے تو پھر والدین کی بیماریاں، ان کی مشکلیں، ان کے اس کے حل کے لیے آئے تھے، ایسی کچھ نہ کچھ ریزن تھا. لیکن اب آ کے سیٹل ہونے کے بعد ایک ہی مقصد بچا ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے. والدین سیٹ ہو گئے، بہن بھائی سیٹ ہو گئے، بہنوں کی شادی کر دیا، سب ہو گیا، اب بس بچیوں کی شادی ہو جائے، بچہ بس میرے لیے پھر گھر چلا جاؤں گا، واپس وطن چلا جاؤں گا. اور بچے بولے نہیں آنا نہیں ذرا پٹکنا میں نہیں، پھر تم آ جائے گا تو پھر ان کا کیا ہوگا، کتنا افسوس ہوگا. یہ ہوگا وہ تربیت نہیں، جو جب تربیت ہوگی تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو یہاں ہوتے ہیں والدین وہاں ہوتے ہیں. ایسے ہی بچے لگے دیکھیں جن کے والدین وہاں ہیں اب وہ یہاں ہیں، جو والدین بڑھاپے پہنچ جاتے ہیں یہاں سے چھوٹے چھوٹے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ نہیں اب موقع کہاں ملے گا اس کے بعد ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت حاصل کرنے کا، چھوڑ کے چلے گئے. کہتے نہیں بھائی اب وہ بوڑھے ہو گئے میں جا کے وہ کرتا ہوں. یہ صحیح تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن جب تربیت نہیں ہوتی تو بچوں کو خبر آتی ہے، سمجھ رہے ہیں. میں والدین چلے گئے دنیا سے تو بولتے تسلیم کر دو، آگے میں دیکھ لوں گا باقی حساب کتاب کیا ختم ہو جائے. سمجھ رہے بات کو، اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. ٹاپک اپنے آپ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. مالی نقصان پر افسوس جتانا سیکھ لیا، اب اولاد کے بگاڑ پہ بھی افسوس کرنا سیکھ لیں. ہم سب ان کے بگاڑ پہ تعریف نہ کریں. ان کی آج ہوتا ہے، اب میں کیا کیا مثال دیتا ہوں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. میں نے بڑی تو دے دی کچھ وراثت وغیرہ کی، چھوٹی دیتا ہوں کچھ. ہمارے بچے، میرا بچہ ایک گیم کھیل رہا ہے، اینڈرائڈ، آئی او ایس، مائکروسافٹ، الگ الگ لوگوں کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. بچہ میرا گیم کھیل، کیا گیم کھیلتا ہے، جو بھگاتا ہے بچے کو اس کے اندر اتنے کوائنس دیتا ہے، اتنے فلاں ہو جاتا ہے، اتنے لائف لیتا ہے، خوشی سے بول رہے ہیں. ویل لیکن آپ کو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے کے ساتھ؟ آپ اس کو، اس کی ترقی کو، پوری اس کی کریٹیوٹی کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ زندگی میں وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں. معلوم ہے آپ کو، ریئل لائف سے وہ نکل کر ایک ایسی زندگی میں جینا شروع کر دیتا ہے جو زندگی حقیقی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے. اس میں اتنے آسانی سے پوائنٹ کلیکٹ نہیں کر سکتا آدمی، مال جمع نہیں کر سکتا، بڑی محنت کرتا ہے. آپ سمجھیے اس کو یہ بھی بگا، ہاں کبھی کبھار کوئی کھیلتے، میں بھی سمجھتا ہوں اس چیز کو. لیکن حالات یہ ہے کہ آپ گھر پہنچے، بچہ بولتا آپ کہہ دو اگر آپ کا ہینڈ سیٹ ساتھ نہیں تھا کیا آپ آئے کیوں آئے، جاؤ ہینڈ سیٹ لے کے آؤ. کہ بیٹا آج بننے ڈالا تم بھی وہیں رہ جاؤ، جب کل لے کے آئیں گے تو گھر میں آنا. سمجھ رہا؟ تو بہت چھوٹی مثال ہے لیکن اس کو بھی سمجھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گیم کھیلنا حرام ہے حلال ہے، وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی کریٹیوٹی کو برباد کریں، ریئل لائف سے ہٹا کر اس کو ایک ورچوئل ورلڈ میں ڈال دے رہے ہیں جو حقیقی زندگی نہیں ہے. حقیقی زندگی بہت الگ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں. ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کو ادب اخلاق سے وہ دور ہو رہے ہیں، ان کو لوگوں کی تکلیف دکھ درد سمجھتا نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں اس چیز کو. لہٰذا چھوٹی سے لے کر بڑے اس سے بہت فکر کروں کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں. ان کی ایک غلط حرکت پہ میرے کو ہوتا نا آگ لگ گئی تو فائر کیسا بچہ سے ہو جاتا، ویسے میری ہو جائے کہ کیا میرے بچے. اس کا ایک عمل میری تربیت کو چھلکاتا ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ کسی ایک جگہ گئے اور ایک بچے نے آپ کی گالی دے دی، کسی آپ کو نہیں کسی اور کو، آپ فوراً اس کے والدین نے کیا تربیت کی اس کا اندازہ لگا لیں گے. ایک منٹ. اور آپ کسی مقام پہ گئے، کوئی بچے بڑے اچھے ادب سے پیش آئے، آپ کو سلام کے ہاتھ ملایا، تو آپ اس کے والدین کی تربیت کے بارے میں فوراً سمجھ جائیں گے ارے نہیں یہ ہے، یہ ہوتا ہے. تو ہم کو ان پہ محنت کرنا ہوتی ہے. محنت کرنے کے بعد وہ نتیجہ ہمیں ملتا ہے جو ہم چاہیے. یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو تمہارے ماتحت ہے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس کے اوپر سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اللہ رب العزت کی کسی بات کو نہیں ٹالتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں. تو جہنم کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. اور ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری والدین ہونے کے ناطے کہ ہمارے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی اصلاح میں آپ کریں. لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں. یہ ایک ذمہ داری ہے، قرآن نے اس کا حکم کیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے سیرت جو ہے احادیث کے اندر کتنے بار حکم دیا، جس میں سے ایک روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری سے مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھنے والی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھوں گی، اور امام سے اس کی ماتحت لوگوں کی پوچھوں گی، گھر کے ذمہ دار سے اس کی ماتحت لوگوں کی پوچھوں گی، عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی پوچھوں گی، غلام سے آقا کے مال کی پوچھوں گی۔ خبردار ہو جاؤ، میری بات غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھنے والی۔ اور صحابہ کی زندگی ایسی تھی، وہ اپنی ذمہ داری سے بہت ڈرا کرتے تھے اور کسی ذمہ داری کو لینے سے اتنا خوف کھاتے کہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم لوگ تو ذمہ داری کے لیے دوڑتے ہیں، تو بولتے بھائی آپ کو محلے کا کونسلر بنا دیں گے یا کون اس لائق ہے، تو جتنے بیٹھے سب ہاتھ اٹھا دیں گے، سب اس لائق ہے۔ صحابہ کی جماعت ایسی تھی کہ پکڑ کے بولنا پڑتا تھا ان کو بناؤ، تو بولتا تھا مجھے تو بننا ہی نہیں، سمجھ رہا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے، دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا بولتا میں بھی اہل نہیں ہوں، اس کو بناؤ، میں بھی نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیے خلیفہ بننے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا، کبھی لوگوں کو بنایا گیا، تم ہو خلیفہ وغیرہ، تم کو بننا پڑے گا، شورا طے کر دے کہ کون بنے گا، سمجھ رہے بات، رسپانسبل، کیونکہ امام سے، لیڈر سے، قاضی سے، خلیفہ سے، ذمہ دار سے پوچھ ہونے والی اس کی ماتحت نہ ہوگی تو کون سنیں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے، آپ کا ایک ماحول تھا، ایک بات تھی جو بار بار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر اللہ رب العزت کو روز قیامت کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے ایک سوال کرے گا کہ عمر بصرہ کی فلاں بستی میں، اور بصرہ پہلے ایک چھاونی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو آپ نے شہر بنانے کی پرمیشن دی کہ میں اس کو سٹی ڈیولپ کروں، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب اس کا رب اس سے سوال کریں گے کہ بصرہ کی فلاں بستی میں ایک سڑک پہ ایک گڑھا تھا، جس گڑھے میں خنجر گرا ٹھوکر لگ کر، جس سے اس خنجر کو نقصان ہوا، اس کے جسم کو مار لگا، اور اس کے اوپر جو مال لگا تھا جس شخص کا، اس کے مالک کا، اس کو نقصان ہوا، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ کیونکہ عمر کی ذمہ داری ہے کہ جب بصرہ شہر بسایا ہے تو اس کی سڑکیں بھی صحیح ہیں، تو عمر کیا جواب دے گا اللہ کا، سمجھ رہا؟ تو اتنی ذمہ داری کی احساس تھا۔ تو یہاں لیڈر سے کہا، دوسرے اس نے کہا گھر کے ذمہ دار سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھوں گی، تو یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے گھر میں جو جو لوگ ہیں ان کی ہم تعلیم تربیت کریں، جو کچھ کرنا چاہیے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، ان کو ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات۔ تیسری بات بڑی خاص ہے، چونکہ خواتین نے اس میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس سر ہی جا رہا ہوں، عورت سے شوہر کے بچوں کی پوچھ ہوگی۔ ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہے عورتوں کو کہ ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے شریعت میں، بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لیا، اس کے بعد کھانا بنا دیا، اور اس کے بعد ایک اپنا مشغلے میں لگے ہیں۔ تو سب سے محبوب چیز عام طور سے میں نے دیکھا ہوتی ہے ریموٹ کنٹرول، بس چینل چینج کرتے رہو، ادھر سے ادھر شفٹ، ادھر کا ایڈ آیا تو ادھر میں ادھر کا دیکھ لینا، مطلب دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، یہ پروگرام بھی وہ ایک دیکھ رہے ایک ریکارڈ کر رہے، نہیں وہ بعد میں دیکھنا پڑے گا، اس کا ری ٹیلی کاسٹ کا یہ حال ہے، بس یہ ذمہ داری سمجھو۔ کتنی خاص بات ہے حدیث میں آ رہا، عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی پوچھوں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک نصیحت ہے جن کو ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، شوہر کی بچوں نے کسی دوسرے کو خراب کر دیتی، بچوں نہیں، باپ کی نہیں سننا، اس نے دوسری شادی کیا، اس کے خلاف کام کر، نہیں، شوہر کے بچوں کی، اس کی آپ سے ہے، دوسری بیوی سے، تیسری اس کے بچے، شوہر کے بچے، وہ سب پوچھ ہونے والی ہے، ذمہ داری ہے۔ اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھوں گی۔ کسی بھی سوسائٹی کے چار ہی طبقے ہوتے ہیں، لیڈرشپ، انڈیویجول، ذمہ دار گھر کا، عورت اور غلام، ہم کام کریں گے، اور کیا اس کا؟ چاروں طبقوں سے کہا تم سب ذمہ دار ہو، تم سب سے پوچھ ہونے والی، کوئی بچنے والا نہیں، تو میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، ماتحت لوگ دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے، اور ان کی تعلیم تربیت کر کے ان کی اصلاح نہیں کرتے، ان کو صحیح تربیت نہیں دیتے، ان کو اچھے سے نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص جنت میں بھی نہیں جائے گا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا۔ جب آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سے پوچھیں، یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، جو بچے ہم کو اللہ نے دیے ہیں، ان کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے ساتھ بہت اچھا عملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے بھی باتیں رکھتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں۔ پہلی چیز جو ہم بچوں کی چونکہ اصلاح تربیت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے فرسٹ پوائنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اپنے آپ میں، ایک اہم نکتہ ہے، خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں سے باہر ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کو نہیں سمجھ پائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نہیں سمجھ پائے، ہو سکتا تو ہم پہلے اصلاح کر لیں۔ تو چونکہ ہم اولاد کی بات کریں تو ہم اپنے سے شروع کریں گے، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پہلا کام جو ہے یہ کہ والدین جو ہے اپنے بچوں سے بات چیت کرے، والدین اپنے بچوں سے بات چیت کرے، اور دوسرا اسی میں ان کی بات سنے۔
یہ کون سا ماڈل اتنا امپورٹنٹ تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں کیا اصلاح کا رکھتا ہے، بہت اہم ہے، اتنا اہم ہے کسی کو کیا نہیں. ایک آدمی آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، آپ کے ماتحت کام کرتا ہے، نیا آدمی آفس بوائے کچھ بھی ہے، سمجھ لیجیے آپ سے پوزیشن کم ہے، کبھی بات نہیں کرتا آپ سے، کبھی بات نہیں کرتا. تھوڑے دن میں ہی آپ اس کے بارے میں غلط فہمیاں ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں، یار کچھ تو پرابلم دکھ رہا، میرے خلاف چالے چلتا ہوں میں، یہ ذرا میرے کو ہے نا ڈینجر دکھ رہا ہے، یہ بات نہیں کرتا، منہ بند رکھتا ہے ہمیشہ. اور ایک باس ہے جو اپنے ماتحت لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا اور آخر میں بولتا ہے ارے نتیجہ کہاں ہے مہینے کے آخر میں؟ بولے گا باس بولے تھے تم نے پورے مہینہ منہ ہی نہیں کھولے تو میں کیا نتیجہ دوں تم کو؟ اور تمہیں سمجھانا تھا نا یار، میں چاہ رہا تھا یہ کرنا وہ کرنا فلاں کرنا. یار بولنا تو صحیح تھا تم نے. کمیونیکیشن نہیں ہے تو مجھے بتائیے آگے تربیت وغیرہ ہوگی کیسے؟ جب تک ماں باپ میں اور بچوں میں کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو ان کو سنو، ان کو سناؤ، ان سے بات چیت کرو. ایسا تو کوئی نہیں بچوں سے بات چیت نہیں کرتا. نہیں، یہ وہ بات چیت نہیں ہے کہ آپ جا کے رپورٹ لے ان سے، داروغہ جیسا کرتا ہے، کون ہے رے تو میں یہ صاحب یہاں کام کرتا ہوں، کیوں لا رہے اس کو اٹھا کے؟ ویسا نہیں، ان سے بات چیت کرو، وہ ماحول بناؤ گھر کا، ہے نا. ہمارے پاس گھر میں بچے بڑوں سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، خاص طور سے باپ سے تو کرتے ہی نہیں، چونکہ یہاں سے ہم ہیں، اس میں آپ لوگوں بہت کچھ بول سکتا ہوں، سمجھے. خواتین نے تھوڑا بچ کے بدلا ہوتا. بات کرو اپنے بچوں سے. ایسے کتنے والد ہیں میں نے دیکھا جو اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں. آخری بار سوچو اپنے بچوں سے آپ نے بات کب کی، اپنے لڑکے اور لڑکیوں سے کب کی آخری بار بات؟ خالی رپورٹ لینے کے لیے اسٹڈیز کیسی چل رہی، اتنی بات کرتے فلاں چیز کمپلیٹ ہوئی کیا، یہی بات ہے بس ہو گیا. مطلب ایسی بات کرو کہ جیسا باس کرتا سبارڈینیٹ سے بات، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں. زندگی کیسے جیوں گے پھر ان کے ساتھ؟ کیسے امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے بڑھاپے میں تمہاری سنیں گے جب تم بچپن میں ان کی سنتے نہیں؟ کیسے امید کریں گے جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کھانستا رہوں گا اور میری باڈی اسمیل دینے لگے گی؟ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا جسم سے اسمیل آتی ہے جو محسوس کر سکتا آدمی کہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو تب وہ نہیں سنیں گے میری بات، اس لیے کہ میں نے بچپن میں کبھی سنا نہیں ان کی بات. بٹھائیے ان سے بات کیجیے، روز بات چیت، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اسکول میں کیا ہوا، یہ ہوا فلاں ہوا، ایسا ہوا، ویری گڈ، فلاں ہوا، یہ ہوا. سناؤ بھی اور سنو بھی، سنائیں گے بھی. بچوں کے اندر بہت چیزیں رہتی ہیں، ان کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں اور وہ چاہتے کوئی سنے، ان کے آئیڈیاز نکلے. اب یہاں پورا اور لگا کے رکھا ہوا جیسا سلاب کا پانی نہیں نکلنا، ویسا حل کر دیا ان کے آئیڈیاز کو، پورا برباد کر کے کنٹامینیٹ کر دیتے ان کی سوچ کو، ان کی کریٹیوٹی کو ہم لوگ برباد کرتے ہیں. وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے، سنیے اس کی بات، کیا جاتا ہے اس میں. اور بچے سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اور بولتے بھی تھے، اور اتنے ادب اور اخلاق والے تھے، کبھی کبھی خاموش بھی رہتے تھے کہ میں بڑے ہو کر کوئی اشارہ کرے تو آگے بڑھوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے جو عبداللہ کے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، آپ نے کہا وہ کون سا جھاڑ ہے جس کی مثال مومن کی جیسی؟ صحابہ سب خاموش تھے، نہیں پتا ہم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دے دیا، وہ مثال ہے کھجور کے درخت کی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے نکلے تھے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کوشچن کیا تھا نا، جب سوال ہوتا تھا میرے کو اس کا جواب معلوم تھا، میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ کھجور کا جھاڑ. تو کہا میرے بیٹے تم نے بولا کیوں نہیں؟ اگر تم اس مجلس سے بولتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. باپ نے نہیں کہا کہ اگر بولتا تو بیٹا تو ایسا دکھاتا تھا، میں کہ زندگی بھر یاد رکھتا تھا. ہاں ہم سے زیادہ ہوشیار ہو گیا، بچہ ہی بات لا کہ خاموش رہا. باپ بھی کہنا بیٹے بولنا چاہیے تھا تم، اس کی کریٹیوٹی بڑھے گی نا، نیکسٹ ٹائم بات کرے گا. وہ ہم لوگ بات ہی نہیں کرنا بڑوں کے سامنے. ارے میرے بھائی بات نہیں کرے گا تو دنیا میں سیکھیں گے سب دنیا کی. پھر بولتے بابا نے کہا بات ہی نہیں کرتا میرا بیٹا. پھر آپ نے بات کرنے کب دیا؟ آپ کی موجودگی میں تو وہ لگتا برداشت. ہاں چونکہ میں ایک ایسے باپ کا بات کرتا ہوں جو 1970s کا ہیرو ہے، اینگری ینگ مین، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے. آفس کا پورا غصہ بیوی بچوں پہ ہوتا ہے. وہ آرتی ہوتی ہے نا، کرنٹ لیک ہو جاتا ہے، پورا اس میں جاتا ہے. وہ حالت ہی بچوں کا ہمارے باس کا غصہ وہاں نکلنا ہے، گاڑی کسی نے اسکریچ مار دیا غصہ نکلنا ہے، کسی نے کچھ ٹچ لگا دیا اس کو غصہ نکلنا ہے. کہ حالت یہ کہ گھر میں داخل ہو گیا ایک بچہ ہنستے بیٹھا ہوا، کیوں سر؟ نہیں ابا غلطی ہوگی، چل لکھنا نہیں آیا. اتنے ٹینشن میں یار ہنستے بیٹھا ہوا یہاں. تو یہ بچہ زندگی میں کبھی اپنے باپ سے بات کرنا پسند بھی نہیں کرتا ہے. حال یہ کہ گھر میں بچے آپ کے 2-3-4 کھیل رہے ہیں. ایک بار چخانے ماں کے ساتھ ماں آٹا روٹی ڈال دی، آٹا اڑا رہا ہے. دوسرا تکیے اٹھا کر پھینک رہا ہے. تیسرا چھت پہ کھیل رہا ہے. اب والدہ بولتے تھے ابا آ گئے، شام ہو گئی نا، ابا آ گئے. اب ابا آتے، ابا اینگری ینگ مین وہ رول ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. چونکہ ان کے باس نے ڈانٹا ہوں گا، ان کی گاڑی کو چھپاؤں گا، ان کی سارے پرابلمس کا یہاں نکلیں گا.
اب جیسے ہی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہم کو، وہ چھت والا جیسے ماں بولتے ہیں ابا آ گئے، وہ ادھر سے نکل کے دوسروں کی چھت پہ کود کے بھاگ جاتا ہے، ابا آ گئے، سوال ہی نہیں ہے کب کھیلنے کا چھت پہ۔ جو وہ تکیے سے کھیل رہا ہے وہ تکیے کے رکھ کے ایک دم ایسا بڑھیا تھا جیسے سانپ کو دیکھ لیا، ایک دم آواز ہی نہیں۔ اب وہ چھوٹا، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو اخلاق نہیں ہے جو آنا چاہیے باپ کے سامنے، چلے گا وہ کھیل رہا، کیوں نہیں کیا کر رہا، کیا نکل ایسے کھانے کو بیٹھے والد صاحب، میں نہیں کہہ رہا آپ ایسے، لیکن ایسا ہو رہا ہے، سوچو اس کو۔ کھانا کھا رہے بچے نے ہاتھ ڈال دیا، شور لگا رہے اس کو ایک تماچا، آئندہ دکھنا نہیں ہے تمہاری بیوی کو بول رہا تمہاری اولاد دکھنا نہیں میرے پہلا کہ اس کی دکھنا نہیں میرے کو فلاں، میرے کھانے کے ٹائم میں ڈسٹرب کرتا میرے کو فلاں کرتا۔ تو بچے آپ سے کیسی محبت کریں گے جب آپ بوڑھے ہوں گے تو وہ کیوں آپ کو بھی نوالے ڈالیں گے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں جن کے والدین نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ان کے والدین کے ساتھ غلط شروع کرے، ہرگز نہیں۔ میں نے پہلے شروع میں کر دیا اپنے آپ کو باپ کی جگہ پہ رکھو اور اولاد کے بارے میں سوچو، اولاد کی جگہ پہ رکھو باپ کے بارے میں نہیں سوچو۔ تربیت تو آپ بات نہیں کرتے ہم سے، اب آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں آگے اصلاح کا کون سا دروازہ کھلا رہے گا آپ کے لیے، وہ کون سی بات آپ کی سنیں گے؟ میرے بچے میرے دوستوں کی سنتے میری نہیں سنتے، تو میں کہتا ہوں تم نے اپنے بچوں سے دوستی والا سلوک نہیں رکھا، اگر تم اس کے دوست بن جاتے تو وہ بھی تمہاری ویسی سنتا جیسے دوستوں کی سنتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے 7 سال ہم بچوں سے کھیلتے ہیں، اگلے 7 سال ان کی تربیت کرتے ہیں، اور اگلے 7 سال وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ فرسٹ 7 ایئرس ان سے ہم کھیلتے چھوٹے ہوتے ہیں، اگلے 7 سال تربیت سیکھتے ہیں اور دنیا کے علوم فن دین میں آگے بڑھتے ہیں، پھر اگلے 7 ایئرس اب بالغ ہو گیا ہے وہ 14 سال کا، اب دوست رہتا ہمارا ہوگا، لیکن یہ فلموں والی دوستی نہیں، شریعت کے حدود کے اندر جو باپ بیٹے کا رشتہ ہونا چاہیے، جو باپ بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا کام تو یہی کرنا پڑے گا، سناؤ اور سنو، سنو۔ اور آج تو سنانا بھی آسان ہے سننا بھی آسان ہے نا، ایک زمانہ تھا سنانا بھی مشکل تھا اور سننا بھی مشکل تھا نا، تھا نہیں تھا؟ ایکسپرٹس کے لیے خاص طور جو لوگ یہاں تھے، یہاں سے کال کرنا ان کو مہنگا پڑتا تھا، جو لوگ آج سے 20-25-30 سال پہلے بات کر رہے ہیں، وہاں فون لگاؤ تو فون کس کا ہوتا نہیں تھا، پھر پہلے میں ایک کسی کے پاس فون ہے ان سے ٹائم لو کہ ہمارا فون آئے گا، پھر یہاں سے ایکسٹینشن سے وہاں ڈائل، وہاں سے کال لگی وہ آدمی نے آنے دیا رات میں بیٹھے ہوئے پھر تو لائن لگی ہوئی مانو اتنا مشکل تھا کرنا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں وہاں سے کال آ رہا تھا وہ کہہ رہے اتنے بات کرے ڈسٹرب کر رہے میرے پورے کام، کمیونیکیشن عام ہو چکا ہے، یوز کیجیے اس کو، یوز کیجیے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا نا، یہ رشتہ نہیں بنا تو اصلاح نہیں ہوتا۔ میں چھوٹا تھا، ہم لوگ ہمارے والد کی کال کا کبھی انتظار کرتے، بلّہ ماشاء اللہ کہیں بات کرنے کو ملتا، اس لیے کہ 5 منٹ کی کال بک ہوئی ہوئی صرف، اور کاسٹ بہت زیادہ تھی، اسٹارٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، بہت مہنگی کالس ہوتی تھی۔ پھر محلے میں فون پتا نہیں کس کے پاس تھا، چل کے جاؤ رات میں بیٹھو، پھر وہ کال آتا تھا، مل گیا موقع تو مل گیا نہیں تو نہیں۔ لیکن ایک چیز تھی جو مجھے ہمیشہ خوش رکھتی تھی، اور ہم لوگ کنٹینیوس کمیونیکیٹ کرتے وہ خط لکھتے تھے، ہر جمعرات جمعہ میں خط برابر آتا تھا، ایک ہفتہ پہلے نکلا ہوا تھا، 15 دن پہلے برابر، اس کا انتظار، کمیونیکیشن، بات چیت نہیں ہوئی دیکھیں کیا رہے گا۔ میں نے اپنے والد کو سال میں ایک بار دیکھا، سال میں ایک بار تو 8 مہینے دیکھتے تھے، آرام کو ہوتے تھے، تھوڑی سہولت زیادہ تھی، کچھ لوگ 2 سال میں ایک بار دیکھتے اپنے والد، اور 2 سال میں بھی کوئی بات چیت نہیں، تو 2 سال اگلے دو اس کے بعد بچہ 8-10 سال کا ہوگا تو اس کو معلوم نہیں اس کا باپ بس ایک ماں کا ایک شوہر ہے، وہ آتا جاتا ہے اور پیسے بھیجتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی ریلیشن نظر نہیں آتا۔ اور تبھی میں جب کمیونیکیشن ہوتا رہے گا، بات چیت پہلا کام تو کرنا ہے سناؤ، سنو بھی ان کو کیا چاہتا ہے وہ سنائیں گے، ان کے آئیڈیاز کو پوچھو بھی ان سے، یہ بھی کیا آپ کو لگ رہا صحیح تھا، ان سے پوچھو، ان کو فیصلہ کرنے والا بننے دو، ان کو ڈیولپ کرو ویسا، بالکل ان کو جس کو کہیں گے نا ایک فالج لگا ہوا انسان ہوتا ہے گھر میں کہ بس بڑا بھی ہو رہا تو تم ہی اس کے ہر فیصلے کرو گے، کرنے دو اس کو فیصلہ۔ لیڈرس کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ کمیونٹی میں جن کو فیصلہ لینے کی اجازت نہیں، بچوں کو لیڈرس کے ایک کمیونٹی میں لیڈر جب بنتے جب ان کو فیصلہ لینے کی صلاحیت ہو، فیصلہ نہیں لینے دیتے آپ بچوں کو، لیجیے ان کے اپنے فن ان کی فیلڈ سے ان کی صلاحیتیں، مشورے لیجیے، فیصلے لیجیے، ڈیسیجن لینے کو بولیے، ان کو اکسائیے کہ وہ ڈیسیجن لے، سوچے اس طرف، راستے سے آپ جا رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، راستے میں ایک آدمی دکھا آپ کو مانگتا ہو، اس کو بولو بچے کو، اس کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے تمہیں، میں نہیں بولوں گا، اس کے آئیڈیاز سنو، وہ کیا بولتا ہے اس کے بارے میں، نہیں بہت غریب آدمی لگ رہا ہے، تم کو کیا لگتا ہے غریب آدمی کیا چیز کی ضرورت ہے؟ میرے کو لگ رہا ہم نے اس کی ہیلپ کرنا چاہیے، کیسے ہیلپ کرنا چاہیے تم بولو، نہیں آپ بولو، نہیں آپ بولو کیسے ہیلپ کرنا، میرے کو لگتا ہے ہم نے اس کو کھانے کی چیز دینا چاہیے، ویری گڈ، کہاں سے لے گی، کیا دیں گے اس کو،
कैडबरी बिस्किट नहीं उसको तो भूख लगेगी, नहीं अब आप उसको कैडबरी देंगे, लेकिन बेटा कैडबरी से पेट तो नहीं भरता, अच्छा फिर क्या देना चाहिए, उसको खाने की कोई चीज़ देनी, आप उसकी इस्लाह कर रहे हैं, उससे आइडियाज दे रहे हैं, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो डिसीजन लेने वाला बंदा है कि गरीब को देखो उसको क्या देना चाहिए उसको। हाँ भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया, उसको उस बाजार से टमाटर सब्जी लाने की तमीज़ नहीं, तो मैं बोलता हूँ जाओ नहीं थोड़ा पीछे जाएंगे, क्या आपने बाजार ले जाकर सब्जी लेना सिखाया? नहीं हमारे अब्बा ने तो हमको कुछ नहीं सिखाया, हमने तो सब सीख लिए, ऐसी कर दुनिया में तो छोड़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा ये कि आपने लोगों की तरबियत की, छोड़ने दिया कि खुद बखुद कुछ भी हो जाए, तरबियत करें, कंटिन्यूस तरबियत करें, एक एक चीज़ में इस्लाह करें, फिर आप कैसे उम्मीद करें? आपको अल्लाह ने बड़ा सलाहियत बनाया था, आपके बच्चे हो सकता नहीं होंगे उतने, सिखाइए उनको, ले जाइए, बताइए, सिखाइए ये ख़राब है, ये अच्छा है, ऐसा लेते हैं, चुकाते ऐसा है, भाव ऐसा करते हैं, इस लिमिट तक जाओ, ज़्यादा तक मत क्या करो भाव भाव करने के अंदर, गरीब है तो दे दिया करो कभी लेने के बाद, समझिए ये आदत डालो, ये सिखाना पड़ेगा, आप एहसास दिलाना पड़ेंगे उनको, ये तभी होगा जब आप उनसे बातचीत करेंगे। तो पहला पॉइंट बात करो, बात सुनो, ये नहीं होगा तो ये कल हमारा मुस्तकबिल कभी अच्छा नहीं होने वाला है, पहला पॉइंट याद है। दूसरा, इनके साथ काम करके इनको सिखाओ प्रैक्टिकली, कब से? 7-8 साल की उम्र से नहीं, छोटे तब से। एक बच्चा जो सिर्फ चलना सीखा है, चलना, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं उस काम में उसको बोलो ये उठा के लाओ, देखिए वो दौड़ा दौड़ा जाएगा, चीज़ों को उठा के ला के आप क्या सकेंगे, जबकि वो चीज़ कोई गिरने से नुकसान ना हो, वो भी आपकी मदद करे। और बच्चों में बड़ी सलाहियतें होती हैं, उनको सिर्फ मौका तो दीजिए, आजमाइए तो सही, समझ रहा। मेरा बच्चा जो है स्कूल नहीं जाता था, उसको स्कूल में डाला भी नहीं था, बहुत छोटा था, लेकिन मैं अपने बिजनेस के बाद ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद शाम में कभी अमाउंट्स आ जाती है, कैश में होती है, तो काउंट करने बढ़ जाता था, उसने काउंटिंग सीख लिया था, और उसने अगर 1 से 100 तक बंडल गिना तो कभी भी आज तक मिस्टेक नहीं किया, लेकिन उसने स्कूल नहीं गया था, इसको 1 2 3 4 नहीं आती, काउंटिंग उसकी बराबर 100 गिन के दे देगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। 1 2 3 4 उसने स्कूल में बाद में सीखा, उसकी काउंटिंग पहले सीखी, तो आप उसको तरबियत दें कि ये ऐसा है, गिनो, आप बताओ कितने, अब काउंट करो, गलत गिने तो गिनो, तो उसने सीख रहा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, यहाँ सिखाना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या तारीफ करें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केस स्टडी बता रहा हूँ, समझते ना, किसी चीज़ को देख कर आदमी का अच्छा ऐसा हुआ था, केस स्टडी बोलते, किसी चीज़ को देख कर हालात को उससे होगा, ये केस स्टडी है कि बच्चे स्कूल से पहले सीखते हैं, लेकिन आपने उनको वो इंपॉर्टेंस तो दिया और बिठाया उस आदमी, करो तुम ये काम, तुम कर सकते हो और तुमको करना है ये काम, और वो करेंगे, वो डिसीजन लेगा, आप समझ। एक टॉफ़ी उसने खरीद के लाता है, उसको बोले टॉफ़ी कितने की है, वो कहेंगे ये टॉफ़ी 1 रुपीज़ में क्यों आती है, तो आप उससे क्वेश्चन करो 2 रुपीज़ में कितनी आएंगी, मैथमेटिक्स घर में आप सिखा सकते हैं उसको, वो उसका जहन चूँकि टॉफ़ी उसको इतनी शदीद मोहब्बत होती है, बराबर हिसाब करेंगे कि 2 रुपीज़ में 4 आ सकती है, अच्छा 2 रुपीज़ में 4 आई कोई चीज़ तो 1 कितने में आई, बराबर बोलेंगे, और 2 के 4 पार्ट करें तो आती, तो उसका 4 पार्ट 50 पैसा होता है। ये सारी चीज़ें देखिए सहाबा की ज़िंदगी में उन्होंने यही सीख ली थी, समझ रहे, चलते चलते ये सारी चीज़ें। हमारा ऐसा है कि स्कूल में सिखा तो सिखा, नहीं तो हम तो सिखा भी नहीं सकते, तो दूसरा काम उनके साथ काम करो, उनको सिखाओ। आप चाहते हो आप ताजिर है, बिजनेसमैन है, वो अच्छा बिजनेसमैन बने, तो क्या आप चाहते हैं 18-20 साल के बाद आपकी तिजारत जाए, जबकि वो अपने आप को डेवलप कर चुका है फील्ड में, नहीं, उसको आप अपने साथ रखोगे तो सीखेगा। और एक बच्चे का पहला हीरो जो होता है, उसका आइडियल होता है उसका वालिद होता है, इसके वालिद को देख के आइडियल मानता है कि मेरे अब्बा जैसी मेहनत मशक्कत करते, मैं भी वैसा करूँ, मैं कैसा बनना चाहता अब्बा के जैसा, बाद में फिर सीखता है इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना। पहले दूसरा काम है काम करो। तीसरी चीज़, इनके ज़िद और शरारतों को कंट्रोल करो, क्योंकि ज़िद और शरारतें ये बच्चों का मिजाज है, फितरत है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इनको ख़त्म भी मत कीजिएगा कभी। बहुत सारे लोग बच्चों की शरारतों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, मस्त कर देते हैं, और ये बच्चे कभी भी एक हेल्थी चाइल्डहुड, एक सेहतमंद बचपना नहीं गुजारते, जिनकी हर शरारत, बैठे बोले तो रोबोट कैसा बैठ रहा है, खड़े हुए तो रोबोट कैसा, नहीं हो सकता। अंबियाओं की मौजूदगी में देखिए उनके जो मुत्तबईन थे उनसे कितनी खता हुई, बोलने के बाद भी मिस्टेक्स हो गई कंटिन्यूस। इन्होंने ये नहीं कहा कि बस तुम सबको बस बर्बाद हो गए, मेरी बात नहीं कहना, ये ह्यूमन नेचर है गलतियाँ करना, बच्चों में भी है। आप चाहते हैं आपका बच्चा रोबोट बन जाए, ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत गलत है। उसकी आप क्रिएटिविटी को, उसके बचपन को बर्बाद करना, उसमें वो शरारत है, उसको कंट्रोल करना है। और आपको बताएं, जो बच्चे बचपन में शरारत और जिद करते हैं,
یہ بچے بڑے ہو کر بہت کچھ کرتے دنیا میں، چونکہ ان کے مزاج میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو بچے دوسروں کا جوک بناتے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ لیول بہت زیادہ ہوتا ہے ہم لوگوں سے، چونکہ جوک کریک کرنا اور سمجھنا ہر کسی کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کوئی جوک بولا تو آدمی کو تیرے لیے زعفران نہیں، ایک مثال ہے گدھے کو زعفران کی کیا پہچان، بولتے تیرے لیے زعفران نہیں، جوک تجھے نہیں سمجھے گا۔ تو جوک بولنا اگر وہ جوک کریک کرتا ہے تو اس کا انٹلیکچوئل لیول بہت اونچا ہے، چیزوں کو سمجھنے کا، لنگوسٹکلی وہ اسٹرانگ ہے، اس کی زبان کی صلاحیت ہے سمجھنے کی، سمجھتے ہیں بات۔ لیکن ظاہر سی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس شرارتوں بچوں کو کنٹرول کرنا، ان کو لمٹس دینا ہے، ان کو دائرہ دینا ہے، اس میں دائرے میں بھی ان کو حق ہے۔ اب تو بچہ رو رہا ہے، بولیں گے رونا نہیں، اگر روئے تو گئے تم آج لو آنسو واپس مت کیجیے، ایسے اس کا مزاج ہے۔ اسکول میں تھوڑا سا رو لو آپ، انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلے جائیں، پھر آ کے بولو ہو گیا آپ کا ختم، چلو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کام ہے یاد رکھیں کہ ضد شرارت کو کیسے کنٹرول کریں گے، بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز، بچے جب آپ کی ضد کرتے شرارت کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ کسی کے سامنے آپ نے بولنا نہیں، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ۔ جب آپ کسی کے سامنے بولتے ہیں اس کی شرارت اور ضد اور بڑھتی ہے۔ مثال ایگزامپل، اب بچہ بہت ضد کرا اور ماں جو ہے دوسری گھر والی کو، پڑوسن کو، کوئی رشتہ دار آئے، اس کی نانی آئے بچے کی، کوئی آئے تو بہت ضدی ہو گیا جی امی ہے، بہت ضدی ہو گیا۔ اب وہ بیٹھ بیٹھے سنتا، اچھا اچھا اچھا، ایسا کرنے سے میرا کام ہوتا ہے کہ اگلی بار بتاتا چل، ابھی بولنا ہی نہیں کچھ، اب کوئی آ گئے ماشاء اللہ اس سے اچھا تو گھر میں کوئی نہیں۔ آپ اگر اور بھی زیادہ الفاظ بول دیں گے نا وہ رو دیں گا، تھوڑی دیر بعد بولیں گے یار میری تعریف کی گئی جبکہ میں نے غلطی کیا تھا، رو دیں گا وہ۔ لیکن آپ کیا کریں، اس کی شرارت اور بڑھاتے ہو، ضدی نہ سنتا نہیں، ابا کی بھی نہیں سنتا، ابا بول کے دادا کو کیا کہ دادا بہت ضدی تھے، ارے یہ سب کس سے کہہ کے سنا رہے اس کو، اب دادا ضدی تھے، فلاں تھے، یہ تھے، ہاتھ میں کلاڑی لے کے نکل جاتے مجھ سے، نہیں فالتو کس سے چھپا دینے والی باتیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا دماغ وہیں سے خراب ہونا چالو ہوتا ہے۔ بچہ ضد کر رہا ہے، اب مجلس میں بیٹھا، محفل میں بیٹھا، بچہ آ جاتا ہے، خاموشی سے آ 10 ریال دے دو میرے کو لینا ہے، تو آپ بولتے ہیں نہیں دیتا، نہیں دیتے عزت اتار دوں گا، اس کو معلوم ہے لوٹنا شروع، اب ارے لوٹنا نہیں، چل خاموشی لے بھاگ، تو آپ نے دے دیا، اگلی بار اس کو آپ نے چور راستہ دکھا دیا، اس کی ضد و شرارت کو پورا کرنا، اب ایسے نہیں کرنا۔ بچہ آپ کے مجلس میں آیا، 10 ریال دے دو، اس کو بتائیں ابھی نہیں بیٹا میں بعد میں یہاں ضد کروں گا، تو ایک کام کرو آپ جو ہے نا یہاں ضد کرو، میں سارے لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں مجلس کے، ان کے سامنے کرو آپ، ٹھیک ہے بولو بلاؤ انکل کو، دیکھیے کچھ بول رہا ہے میرا بیٹا، نہیں ابا میں کچھ نہیں بول رہا، وہ فوراً سمجھے نا، تو اس کی ضد کو آپ یہاں کنٹرول کرو، ٹھیک کرو لوٹو تھوڑا سا، دیکھیے میرا بچہ کتنا اچھا لوٹتا ہے، ہاں لوٹو، تو اگلی بار کبھی بھی وہ ہمت نہیں کرتا مجلس سے، نہیں ابا تو وہ نہیں چلتا دیتے نہیں، سمجھ رہا ہے، اس کی ضد شرارتوں کو ختم کبھی مت کیجیے، کنٹرول کیجیے۔ یہ ضد شرارتیں دیکھیے آپ جو صحابہ ضد ایک مزاج فطرت میں تہذیب کیا گیا، وہ صحابہ ایمان لانے کے بعد اتنے تھے، اسلام کے لیے بھی اتنے خیر ثابت ہوئے جتنے اسلام سے پہلے انہوں نے نقصان پہنچا۔ دیکھیے اب کئی مثالیں دی جاتی ہیں، اور کچھ صحابہ جو پہلے بھی ایک بہت ایک شریفانہ خاموش زندگی تھی، ایمان لانے کے بعد خاموش زندگی سے گزر کریں، کچھ حدیثیں روایت کی، کچھ ہوا بڑے اچھے انداز دنیا سے چلے، یقین وہ بھی کامیاب ہے۔ لیکن دوسرے صحابہ اجر کماتے جا رہے ہیں، مطلب ان کے جو مزاج تھا نا، دیکھیے بچے ضدی بچے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ کرتے ہیں، بس مولڈ کرنا ہے، بس ضد کو انکیش کر لو، صحیح جگہ کرو، کنٹرول کرو اور چلنے دو۔ دیکھو آگے چل کے ضد رہیں گی حلال کمانے کی، ضد رہیں گی نیک اعمال کرنے کی، ضد رہیں گی برائی سے روکنے کی، ضد ہوگی۔ جس میں ضد نہیں ہو دنیا میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جو ڈٹ جاتا ہے مصیبتوں کے اور دنیا کے جو مصائب کے خلاف، وہی کچھ کر پاتے ہیں، اللہ پر توکل نہیں کر پاتے، دوسرے لوگ نہیں کر پاتے، یہ مزاج ہے اس کا، کنٹرول کرو، ختم مت کرو۔ چوتھا پوائنٹ، بڑا اہم پوائنٹ، بچوں کو ہر چیز کو نہ مت بولو، کچھ ہاں بھی بولنا سیکھو۔ کیسا؟ میں چھت پہ کھیلنے جا رہا ہوں، چھت پہ مت جاؤ، میں گاڑی پہ گاڑی میں بیٹھو، میں یہاں لکھوں دیوار پہ مت لکھو، میں یہاں پانی مت کھیلو، مٹی میں مت جاؤ۔ اب وہ تھوڑی دیر سوچتا دنیا میں آیا کیسے، میں آیا کیسے، ہر چیز نو نو نو، چھت پہ مت جاؤ، پانی مت کھیلو، گاڑی پہ مت بیٹھو، دیوار پہ مت لکھو، تو میں کیوں آیا دنیا میں، وائی کوشچن ریز ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ جب کسی کو نہ بولتے تو اس کا فوراً متبادل دیتے نا، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ کھجور کی 2 ٹوکریاں لے کے جو ناقص تھی واپس آئے، اچھی لگی، کہا یہ کیسا ہوا، تو کہا میں نے 2 دیکھے کہ نہیں اس میں سود ہے، اب کیا کرنا ہے،
2 बेचो, फिर 1 लो, ना बोल के उसका सोल्यूशन कराना है। नमाज में क्या बात है, तुम में से कोई लोग थूकते हैं, नमाज में मत थूको, लेकिन बलगम आए तो नहीं मैं थूक लो, या कपड़े पे थूक कर मत लो, क्योंकि घर से ज़्यादा बीमार आदमी बलगम निकलेगा तो वह बीमार हो जाता है, खासतौर से बुढ़ापे में। सोल्यूशन, तो आप बच्चा वाला छत पे जाने का, बेटा छत पे मत जाओ, बहुत धूप है, वहाँ दीवारें दुरुस्त नहीं है, इंशाल्लाह मैं कल चाचा की छत पे जाएंगे ना, मैं खुद साथ चलूँगा, वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ दीवारें भी अच्छी है, अभी धूप है। तो आपने ना नहीं बोला, हाँ बोला उसको, लेकिन अभी रीज़न दिया कि यहाँ ठीक नहीं, हम वहाँ करें। गाड़ी बैठो, नहीं ये गाड़ी में बैठो, 2 व्हीलर्स होते हैं ना इंडिया पाकिस्तान में कॉमन, साइड स्टैंड पे लगी है, गिर जाएंगे आपको मार लगेगा, मैं स्टैंड पे लगा के दूंगा दूसरी गाड़ी, उसको बैठो ना, कि बदले आप उसको कर दीवार पे लिखना है, बेटा ये किसने लिखा दीवार पे नहीं लिखना, मैं आपको बोर्ड ला के दूंगा, उस पर लिखो, या फिर आपके रूम की एक दीवार अपन खास कर देंगे, ये वाली दीवार, जो करना है करो इसका सलूट, कुछ भी करो उसके अंदर होता है वैसा लिखना करना, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा, लिखो, समझ रहे आप? तो आप ना नहीं कुछ हाँ बोलना किसी को, मेरे लिए वहाँ से ये लाओ, तो आप नहीं ला सकते, डांटो मत उसको, बोलो हाँ मैं नहीं ला सकता हूँ, इसलिए कि अब्बू की अभी इनकम ऐसी नहीं, हालात सुधरेंगे तो बोला रीजन तो उसको, आपने ना नहीं कहा, हाँ कहा, लेकिन अपने हालात बताए, अगली बार वो क्या बोलेंगे मानो आपको, आप ये ला सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी समझ जाएंगे आपके हालात कैसे, उसने पूछा नहीं हमसे। तो आप उसको जब ना बोलेंगे तो उसके पास कोई रीजन नहीं है, होता ऐसी छोड़ो हमेशा नहीं बोल देते मेरे हर आदमी, क्या फायदा यहाँ रह के, क्या फायदा उनका बाहर जाके, क्या समझ रहे आप? हाँ बोलो, ना को भी अलग अंदाज से बोलो कि मैं तो चाहता था कि आपको ये लाऊं, लेकिन मेरे हालात नहीं, अब देखिए नेक्स्ट टाइम मांगेगा नहीं, पहले पूछेंगे आपके हालात अच्छे है तो फिर चलो देखा, समझ रहे बात? तो ना नहीं, उनको हर चीज़ को हाँ भी बोलो, कुछ चीज़ों को उनके ये सवाल बड़े अहम होते हैं, और हम हर चीज़ को जब ना बोलते हैं ना तो बच्चे बड़ों से बात करना छोड़ देते हैं, और जब बात छूट जाती है तो फिर पहले पॉइंट में चल जाना पड़ेगा, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। देखिए 5वां पॉइंट, बच्चों की तरबियत बड़ा अहम है। 5वें पॉइंट के 2-3 हिस्से हैं। पहला, अगर अपने बच्चों को आप चाहते कि मुस्तकबिल में वो कुछ करे, अगर आप चाहते हैं वाकई में, ये सिर्फ मुँह वाली बात है, मैं तो चाहता हूँ बच्चे सहाबा बन जाए, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, वैसा ही मांगना पड़ेगा, फिर कुछ करना आपको भी पड़ेगा, खाली ऐसा अच्छे सोच से काम नहीं होते दुनिया में, मेरे बच्चे ऐसे हो जाए। तो पहला, घर से टीवी को ख़त्म कर दो, पहला। अगर कुछ चाहते वाकई में बच्चे करे दुनिया में, और आप बोलो टीवी का, खुद तो यूट्यूब पर आ रहे हैं, टीवी चैनल चला रहे हैं, इतना कर रहे हैं, एक बाजार लगा हुआ है, हलाल भी बिकता है, हराम भी बिकता है, हमने भी हलाल की दुकान खोल दी, लेकिन हम किसी को बाजार में आने की दावत नहीं देते, जो आ गया उसको बेचने की कोशिश करते हैं कि वह हराम भी लगा हलाल भी ले जाकर हमारे साथ, समझिए? हम ये नहीं बोल रहे कि आप टीवी नहीं करते, अरे कितनी बड़ी बात है, हमारे चैनल में देखते आप लगाओ टीवी, नहीं वो खतरा हम ले लेंगे, आपको मालूम आप हमारे नाम से लगाएंगे, बाद में क्या क्या होगा। बाजार खुला है, सब कुछ बिक रहा है, हम भी हलाल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हो सकता है जो ये देखते हैं वो इस्लाम कर। अगर ये घर में होगा और इसमें कंट्रोल नहीं होगा, इसमें कंट्रोल हो भी नहीं सकता है, खासतौर से आप तो नहीं कर सकते, बच्चे करते हैं आपके चैनल से कंट्रोल, उनका आप चाइल्ड लॉक कुछ नहीं होता, बच्चे खोल लेते उसको, आपके चैनल से लॉक कर देते। इंटेलेक्चुअली वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे अच्छा जानते हैं इस्तेमाल, तो क्या करना है, ख़त्म कर दो। ये ख़त्म नहीं होगा तो घर में इस्लाम नहीं हो पाएंगी, अब बच्चे हमारा अच्छा नहीं हो सकता कभी भी आना, बहुत नामुमकिन आती है इसमें, क्योंकि इसमें खैर के पहलू है, मैं इनकार नहीं कर रहा, टीवी उसकी ज़ात से हराम हलाल नहीं होती है, उसका इस्तेमाल खैर के पहलू है, लेकिन इसका शर का पहलू खैर पर बहुत ज़्यादा गालिब है। एक चैनल के मुकाबले में 1000 चैनल, एक वो चैनल जो दीन बताता है 1000 जो उसके खिलाफ, इसका मुतबादिल क्या हो सकता है, प्राइवेट छतरी लगा सकते हैं, सिर्फ वो चैनल आता है जो आप दिखाना चाहते हो, कोई इस्लामिक चैनल, अलग अलग ममालिक में अलग अलग चैनल चलते हैं इस्लाम, तो ठीक है। अगर वैसा नहीं है और आपने फखरिया तौर से 2-2 डिश लगा दी फलां कंपनी की, और आपको बड़ा फ़ख्र होता है आपके दीवार के ऊपर 32, 42, 52, 62, 10 पैटर्न पूरी दीवार भरी हुई आजकल आ रहा है, बड़े बड़े वो लगी हुई है, और आप फ़ख्र से उसको लोग आते हैं मेहमान बिठा कर उसको चालू करके बताते हैं क्या दिखता है। आप अपना मुस्तकबिल खुद क्या कर रहे हैं, उसको चमका के अपना मुस्तकबिल अंधेरे में डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को उसका एडिक्शन हो जाता है, जो चीज़ देखते हैं उसका एडिक्शन होता है। बच्चों को क्या बोलो, ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको अगर व्हाट्सएप पे 2-3 वीडियो नहीं देखे थे, अगर आए 1 आध घंटे में तो उनको हाथ में खुद चलो जाती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता। रात में अगर सोने से पहले थोड़ा सा यूट्यूब पे 4-5 वीडियो नहीं देखी तो नींद भी नहीं आती। तो बड़ों को अगर एडिक्शन है तो छोटे बच्चे ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, क्योंकि उनको दुनिया में अच्छा और बुरा नहीं समझता है। अल्लाह रहम करे।
ٹی وی پہ جو چینلس ہم دیکھتے ہیں نا، نہیں یہ تو گھریلو چینلس ہے، گھریلو پروگرام ہے. کبھی کسی ایک آدمی نے ٹی وی دیکھا، اس کو دکھاؤ استغفار پڑھ کے پریشان ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس برائی کو دیکھ دیکھ کر ہم کو حیا شرم آنکھوں کا پانی بولتے ہیں مر جاتا ہے. نتیجہ بے حائی کو دیکھ کر بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے بے حائی، لیکن ایک اجنبی بولے گا اس میں کتنی بے حائی. آج ہم نے ٹی وی کے نام پر بے پردہ عورتوں کو دیکھنا حلال سمجھ لیا، بالکل عین حلال سمجھ لیا. نیوز پڑھ رہی نا، نیوز پڑھ رہے دیکھنے میں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. بچوں کو تو ویسے بھی سائنٹیفکلی جو ہے سائنسداں بول رہے ہیں، ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ بچوں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کا مائنڈ ڈیولپمنٹ اور آنکھوں کا ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے اس سے. خاص طور سے وہ بچے جن کی عمر 3 سال سے کم ہے وہ تو بالکل نہ دیکھے، ورنہ ان کے آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور ان کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوگا. چونکہ ڈیولپمنٹ کے پیریڈ میں وہ اپنے مائنڈ کو جو اس کو بولتے ہیں سکون اختیار، ٹی وی دیکھتے سکون ملتا ہے ایک طرح کا، اور ایک نشہ آتا ہے جس سے آگے دنیا چھوڑ کے اس میں لگ جاتا ہے، تو ان کا دنیا کا ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے جو مائنڈ کو ڈیولپ ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلا ٹی وی. اسی کا دوسرا پارٹ اسمارٹ فونس. ٹی وی کا ایک متبادل ایک طرح سے وہ اس پہ بھی انٹرنیٹ وغیرہ سب چلتا ہے. ٹی وی چینلس بھی آج کل اس پہ آتے ہیں، پورے کے پورے چینلس ٹی وی پر جو آتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر بھی آتے ہیں. اسمارٹ فونس، ہمارے بچے اسمارٹ فونس ہمارا ایکسیس نہیں کریں گے، یہ رول ہو ہمارے پاس. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم نے اسمارٹ فون کو یوز کر لیا. آج کئی والدائیں مطلب عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں کمپلینس لاتی کہ میرا بچہ بغیر ہینڈ سیٹ کو ہاتھ میں لے کے کھانا نہیں کھا سکتا، میرا بچہ مجھے بلیک میل کرتا ہے کہ اگر نانی کے پاس جانا اور ہم کو چھوڑ کے جا رہے تو ہینڈ سیٹ دے کے جانا ہوگا آپ کو، اور ہم یہ دیکھیں گے اور ہم وہ دیکھیں گے. دیکھو ہم جا رہے ہیں، آپ نے کیا ہونا، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے آپ جان چھڑا کر بھاگے، آپ نے ہینڈ سیٹ دیا، دیکھو امی کی اس طرف دیکھو، لگا کو دو، بھاگ گیا. تو آپ نے کیا کیا، بچوں کو مصیبت سمجھ کے ان کو ایک مصیبت میں ڈال کے خود نکل گئے. سمجھ رہے آپ؟ یہ کوئی ہیلتھ ہے کہ مجھے بتائیے. ایک بچہ آپ کا شرارت کر رہا تو کیا آپ کو نشہ پلا کے چل جائیں گے تاکہ نشے میں دودھ ہوں گے وہ سو جائیں گا پھر؟ ہاں نشہ ڈال دو اس کو، پلا دو اس کو نشہ، ہاں پڑا رہے گا پھر میرے کو تنگ نہیں کرے. وہی کیا آپ نے ہینڈ سیٹ کے ساتھ. آج حالت یہ کہ آپ کے بچوں کو یا ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ پیارا ہینڈ سیٹ ہے. اگر بغیر ہینڈ سیٹ کے گھر چلے جائیں تو بچے بولتے ہیں ہینڈ سیٹ نہیں، ابا گھر کو آئے گھر میں آ جائے تو بیٹے بڑے دال، ہاں کل بن کے لاتا ہوں ڈبل دیکھوں گا میں، روز 1 گھنٹہ دیکھتا ہوں، کل 2 آج کا مس ہو گیا نا میرا. گویا وہ ہینڈ سیٹ نہیں رہا، وہ اس کی خوراک جیسا ہوگا، پیٹرول جیسا ہو گاڑی ایکٹر والے جتنا چلتا. یہ ہو رہا ہے نا. اگر یہ ہو گیا ہے تو مشکل ہے، ان کو چھڑانا پڑے گا. اور اگر نہیں ہوا ہے تو پہلے سمجھ جائیے. میں تو بہت سارے لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سادہ ہینڈ سیٹ یوز کریں. اسمارٹ فون تبھی کرو جب یوز کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بچے جو ہے نا ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. کنٹرول ہے ٹیکنالوجی میں تو پھر اچھی ہے، لیکن اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو کوئی حلال چیز بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. کھانا حلال ہے، انسان کو حلال کھانا کھانا، لیکن کھاتے جا رہا تو پیٹ خراب ہو جائے گا اس کا. تو اس میں بھی تو لمیٹیشن ہے، تشدد نہیں ہے چیز میں، ایکسٹریمزم جس کو بولتے ہیں. اس میں لمیٹیشنس کی بات، 1/3 پیٹ کھاؤ، 1/3 پانی، 1/3 کھا لو تب ٹھیک ہے. آپ بولیں گے کھانا حلال ہے تو یہاں تک کھائے کہ سمجھنا انگلی ڈال کر ٹچ ہو رہا کھانا آپ کو. پھر بولیں گے میں بیمار ہوں، تیرا پرابلم چالو ہو گئی، جو بیلی فیٹ پڑ گیا میرا، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، سستی زیادہ، عبادت تو مشکل ہو رہی. پرابلم آپ کو کریٹ کیا ہے نا. حلال چیز کو بھی ایکسٹریم میں آپ ایکسٹریم چلے گئے. سمجھ رہے بات کو، سمجھیے اس چیز کو. تو اس کا صحیح استعمال ہو یا پھر اس کو نہ کرے استعمال، ضرورت نہیں ہے تو زیادہ بہتر ہے. اور کرتے ہیں تو بچوں کو یہ چیز استعمال کرنے نہ دے، ورنہ اس کے جو نقصانات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بنیادی جو جسمانی نقصان، ذہنی تو اتنا ہو رہا ہے. جسمانی بتاؤں آپ کو، بچہ جس ہاتھ میں ہینڈ سیٹ کو پکڑتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ شولڈر ایک طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یوں دیکھیں آپ یوں ہی چل رہا ہے، ارے بیٹے سیدھا کیوں نہیں چل، نماز میں وہ نیچرلی اس کی باڈی، آپ دیکھیں آپ خود جو ہاتھ میں رکھتے ہیں نا، آپ ہاتھ پین کرنا شروع کر کنٹینیو کریں اس کو. بچوں کے آپ دیکھیے فزیکل ان کو نقصان ہو رہے ہیں، مائنڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے، دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو رہی ہے، لیکن جو بھی نہیں رہتی ہمارے ساتھ، ہم سمجھ نہیں پائے. ہم سمجھ رہے الٹرنیٹ ہے، ہم کو اپنے آپ کو فری کرنا ہے تو ہم کو یہ دے گا ایڈکشن. اللہ کے لیے مت کیجیے، یہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. ٹھیک. آئیے چھٹا پوائنٹ، اپنے بچوں کے لیے دینی تربیت کا ایسا نظم جو اسکول سے بھی زیادہ اچھا ہو. اپنے بچوں کے دینی تعلیم کا ایسا نظم جو اسکول سے بھی زیادہ اچھا ہو. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اسکول سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مستقبل بنے، پہلے تو بہت سارے پوائنٹ جنرل تھے،
ہمیں ان کو ویسا ڈیولپ کرنا ہوگا، ان کو علم دینا ہوگا جو ان کو علم فائدہ دینا ہوگا. جیسا کہ انگلش وغیرہ کا میتھمیٹکس سائنس کا نالج گین کرتے ہیں تو حلال روزی میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ علم جو ان کو اس دنیا میں صحیح راستے پہ رکھے، صراط مستقیم، وہ علم جو آپ بنو خبر میں ان کی کام آئے، حیثیت اچھا علم ہوگا، عمل کریں گے تو وہ بھی کام آئیں گے، اور وہ علم جو ان کو آخرت میں نجات ہے وہ علم. اس کے لیے نظم ہو، سسٹم ہو. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہاں تو ایک حد تک ماشاء اللہ اچھا نظم ہے، تحفیظ کے ادارے ہیں جو اسکول کے بعد بچے یوز کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے. کچھ بچے ایک سال 2 سال 3 سال بریک لے کے کر لیتے ہیں. یہ پاکستان میں بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے بہت کم پائے جاتے ہیں. پھر وہ پرٹیکولر مدرسہ میں تو مکمل اسکول چھوڑ کے جانا ہے فیملی لائف سے دور، یا پھر فیملی لائف میں تو پھر کوئی سسٹم نہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے 97% بچے مدرسے میں نہیں جاتے. مدرسے سے مراد میرا عربک ایجوکیشن، اسکول سے مراد ہے انگلش یا لوکل لینگویج میں آپ کا ایجوکیشن ہوتا ہے. 97 تو نہیں جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی تو کوئی سسٹم ہو. وہ سسٹم ایسا ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ سسٹم ہم بنا دیں کہ بچے وہی اس چیز کا ایک حاصل کریں. یہ کرنا پڑے گا آپ کو، مجھے یہ وقت کی ضرورت ہے. زبردست اسٹرانگ سسٹم ہے. ایک نظم اسکول کا جتنا نہیں اس سے بھی اسٹرانگ، سمجھے. اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر جو واقعی اس کے لیے محنت کرتے ہیں. حال ہی مجھے ایک صاحب نے ایک واقعہ سنا، ایک والد کا نام رحم کرے بجر دے، کہ ان کا سسٹم یہ ہے کہ اگر بچے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس دن اسکول بھی نہیں جانا دیتے. اسکول میں پوچھتے اس دن کہ کیوں نہیں آئے، تو ٹیچر کو ان کو بولنا پڑتا ہم نے فجر نہیں پڑھے بول کے ابا نے اسکول بھی نہیں آنے دیا. سمجھ رہے آپ؟ یہ نظم ہوتا ہے جس سے ان کے ذہنوں میں دین اوپر رہتا، دنیا نیچے. آج ہمارا حال یہ کہ بچہ کہیں میڈیکل کرنے جا رہا ہے، گھر سے جا رہا تھا، وہ قرآن کی تفسیر کیوں لے جا رہے بیٹا، تم کو بڑی کتابیں پڑھنا ہے سائنس کی، اس کی اب اس میں کہاں تم ہوتا. تو آٹومیٹک کا ذہن کیا بولتا ہے، دین بعد میں، دنیا. آپ کہیں ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو ذہین بنایا. جب تم ڈاکٹر کا بن سکتے ہو میرے بچے، تو تم یہ کتاب تو اس سے اچھا پڑھ سکتے ہو، یہ بھی پڑھو، یہ اصل ہے، اور اس کی برکت سے تم وہ بھی انشاءاللہ کر پاؤ گے جس کا تم ارادہ کرتے ہو. کیونکہ تمام کامیابیاں اللہ کی طرف سے دنیا میں نازل کرتے ہیں، اور اگر کوئی ناکامی نظر آتی ہے وہ آزمائش ہے، اس میں بھی مضبوط ہو کے انجام. یہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہونا. میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اپنے بچوں کو ڈاکٹری میں ڈالتے ہیں، تفصیل چھوڑ کے بڑے چکر میں جاؤ، چلو یہ بڑوں تم کتابیں ہیں، جب ڈاکٹر بن جاؤں گے جب دیکھنا، انجینئر بن جاؤں گے جب کرنا، فارمیسسٹ بن جاؤں گے جب کرنا، جب MBA کر لوں تب دیکھنا، ابھی کیا چھوڑو. سبحان اللہ. دین سیکنڈ، دنیا فرسٹ. دین فرسٹ، دنیا سیکنڈ. تو ان کے لیے ایسا نظم کیا جائے جو اسکول سے بھی اچھا، ان کے اصلی تعلیم سے بھی مضبوط ان کے لیے نظم کریں. اس معاملے میں بہت کھوتا نظر آتا ہے. بڑی ہماری یاد رکھی، کمزوری یاد رکھیں، بڑا عجیب مسئلہ. اب آئیے 7 پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں کہ اولاد کی تربیت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اولاد کی تربیت کا مرحلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے وہ بھی دیکھیے. تو اولاد کی تربیت کا مرحلہ اس کے پیدا ہو کے بڑے ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتا ہے. اولاد کی تربیت کا مرحلہ اس کے لیے ماں کے چناؤ سے شروع ہوتا ہے. تو وہ تربیت فرسٹ ہے نا. ماں جیسے ہوتی بچے ویسے ہوتے، یاد رکھیں. ایک ماں جو نمازی ہے، اس کا بچہ جو ابھی چلنا بھی نہیں سیکھتا، رینگتا ہے، ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کے بس سجدوں میں لگا ہے، اس کو رکوع نہیں آتا کیونکہ چلنا نہیں جانتا ہے، بڑا آبر دے کے سجدہ کرتا ہے، پوری کمر اوپر ہے، سر پورا نیچے لگا، پھر آپ سکھاتے کہ بھی نیچے، یہ نیچے نہیں کر پاتا ہے، کر چاہے لیکن برا ہو. یہاں تک کہ جو چیزیں وہ کر سکتا ہے، قاعدہ چونکہ بیٹھتا ہے، قاعدہ میں آپ بیٹھ کے انگلی ہلاتے ہیں برابر، قاعدے بیٹھ کے غلطی کرتا دونوں انگلی ہلانا چالو کر دیتا ہے، پورے ہاتھ ہلاتا ہے. لیکن اس سے مطلب کیا ہے معلوم آپ کو، جو بتانا چاہ رہا ہوں، بچے بڑوں کو دیکھ کر اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جس کو بڑوں کو دیتا ہو دیکھتے ہیں. تو بڑے جو کر رہے وہ ان کو کرنا. تو ماں نماز نہیں، بچہ نماز. ماں چغلی کرتی، بچہ چغلی کرتا. ماں غیبت کرتی، بچہ غیبت کرے گا. ماں جھوٹ بولتی، بچہ جھوٹ بولے گا. باپ حرام کماتا، بچہ بھی حرام کماتا. نیچرل نہیں. تو کیا کرنا ہے، نکاح جب کرے یاد رکھیے تو دیندار بیوی کا انتخاب کرے. بچوں کے نکاح کرے تو دیندار بہو اور داماد کا انتخاب کرے. یہاں اصل ہے جو کہ ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. پھر انسان نے نکاح کر لیا ماشاءاللہ، نکاح کے بعد اس کو اولاد کی امید رہتی کہ اللہ اولاد دے. تو اب اللہ سے دعائیں اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے دعائیں. ہمارے پاس دعائیں تو ہوتی ہے اولاد کے لیے، وہ بھی کیسے ہوتی ہیں، کیا بولیں گے. پاکستان کی دعائیں، شادی ہو گئی تو بڑے بوڑھے عورتیں کیا دعا دیتی، اللہ تم کو چاند جیسا بیٹا دے. بیٹی تو ہونا ہی نہیں، ہونا تو بیٹا، اور وہ بھی سادہ سیدھا تو ہونا ہی نہیں. ارے بھائی اپنی صورت بھی دیکھو کبھی، چاند جیسا ہونا. آدمی ماں باپ جیسے ہوں گے بچے ویسے ہوں گے نا. چاند جیسا بچہ ہو ماشاء اللہ.
اب میں کہتا ہوں اگر دعا واقعی میں قبول ہوگی، چاند جیسے ہی آدھا سفید آدھا کالا، ہاں کبھی پورا دکھتا کبھی چھپتے جاتا، کتنی مشکل ہو جائے گی. دھیان نہیں لگتا ہے نا، چاند چھپ جاتا ہے کبھی تھوڑا دکھتا کبھی پورا دکھتا، تو اس کے پیچز ہے چاند کے اوپر، بلیک بلیک اسپاٹس ہوتے ہیں. نہیں اس کا معنی یہ تو ایک محاورہ ہے، مطلب خوبصورت. تو میرے بھائی دعا یہ دو اللہ نیک اولاد دے، لڑکا ہو لڑکی ہو، گورا ہو کالا ہو، جسمانی طور سے مضبوط ہو یا پھر کسی طرح سے معذور ہو، کچھ بھی ہو لیکن وہ نیک. بس یہی ہے نا. حدیث میں یہ تو نہیں کہ تندرست بچے والدین کے لیے زیادہ مقام جنت میں جانے کی وجہ بنیں گے اور جو معذور نہیں وہ بھی بن سکتا ہے، بلکہ اس کو کھلانے کے بعد ڈبل اجر مل سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دعا یہ ہونے سے نیک اولاد. اب نیک اولاد کی دیکھیے تربیت کا یہ بھی مرحلہ ہے. نکاح سے شروع ہوتا ہے، نکاح کے بعد اللہ سے گرجا کے دعائیں کرنے سے ہوتا ہے. اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کا استقبال اسلامی رنگ سے ہو، اس کا ویلکم کیا جائے. کیسے؟ چھٹی اور چھلا منا کر، نہیں ایسے غلطی کے ساتھ اس کا عقیقہ کر کے، ساتواں بنا کر. ساتویں دن ہوتا ہے نا، لیکن ہم پر نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم کریں گے تو استقبالی بدعت سے پورا زندگی بدعت پہ گزاریں گے. کرنا تو نہیں جو سنت ہے. چھٹے دن پروگرام، 40 دن پروگرام اور ساتواں غائب. ساتواں جس کو کہتے ہیں ساتویں دن عقیقہ ہوتا ہے، اس لیے ساتواں کیا نام ہے. ساتواں کوئی چیز نہیں لیکن وہ دن کے حساب سے بول رہا ہوں. تو عقیقہ کرے، 7 دن عقیقہ کرے. لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور، لڑکی کے لیے 1، اس کے بال نکالے ہے نا، اور اس کے بالوں کو وزن کے برابر سونا چاندی، آج کے زمانے میں کیش دے. صحابہ سے کمل ملتا ہے. اس کے بالوں پر کیا کرتے ہیں، نکالنے کے بعد دودھ میں زعفران ڈال کے لگاتے ہیں، اینٹی سیپٹک کا ورک کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اور 7 دن تک اچھے سے نام رکھ دیں. ویسے تو پیدائش سے پہلے بھی آپ نام طے کر لے سکتے ہیں کہ لڑکا ہوگا تو فلاں عبداللہ، لڑکی ہوگی تو مریم، فنش. لڑکا ہوگا عبداللہ پکار لے، لڑکی ہوگی مریم. لیکن نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے انتظار کر ہی رہتے تو 2 4 5 دن 7 دن تک رکھ دیں. لیکن ہاں بس کوئی چیز ہم نے کرنا ہے. لڑکے کا نام جب 4 سال بعد اسکول جائیں گے جب رکھیں گے، جب تک گلو منو ٹنکو گڈو چٹو دنیا بھر کے نام سے، نانی کا الگ، دادی کا الگ، چچا کا الگ، فلاں کا الگ. جب اسکول جائیں گے تو اس کا ایک پرماننٹ نام ہوتا ہے. اور اللہ رحم کرے وہ نام کبھی پاسپورٹ اور نام وہ اسکول کے علاوہ استعمال بھی نہیں ہوتا. اس کو خود معلوم نہیں ہوتا میرا نام یہ ہے، نام ہے محمد فلاں. اب پکار دے اس کو کچھ تو پتا نہیں، گھر میں پکار دیا نام، اس کو خود معلوم رہتا ہے نام محمد ہے. ایسا مت کیجیے. اس کا استقبال، اس کا ویلکم، ٹھیک ہے، اس کا ویلکم اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم ہے. اس کے بعد اس کے لیے اچھے سے اسکول چنے. بچہ بڑا ہو رہا ہے، اسکول کا انتخاب کریں. یا بچہ جب بولنا سیکھے تو اس کو اچھے اچھے جملے اور اچھے اچھے کلمات سکھائیں. ہمارے بچہ جب بولتا ہے تو اس کو نانی دادی یا ممی ڈیڈی پپا یہ سب بھی سیکھ ہی لے گا انشاءاللہ. وہ کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، اللہ اکبر سکھائے. آپ بولیں گے اتنا سا بچہ کیسے بولیں گے؟ بولتا ہے. کیونکہ آپ اس کو آپ بولتے رہیں گے تو جب بڑا ہوگا بولنا سیکھیں گا تو وہی بولیں گا جو آپ اس کو بار بار بولتے تھے، میرے بیٹے کہو کہو لا الہ الا اللہ. جھولے میں تو آپ بولیے، بچہ بولے. ویسے مطلب 3 کیس اسٹڈیز ہے جس کے اندر بچوں کو والدین نے بچپن سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہا. بچوں کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ تھا. پھر کنٹینیوس ان کے والدین سے محنت کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں ان کا خاتمہ بھی انشاءاللہ لا الہ الا اللہ ہوئی. جب شروعات ایسی ہوئی تو خاتمہ بھی چاہیے. یہ اصل ہے، سکھائیے اچھے سے کلمات، اچھے سے جملے. جب وہ اور بڑے ہو جائے، اسکول کا مرحلہ ہے تو ایسے اسکول میں داخلہ دلائیے جو اسکول کے اندر دینی تعلیم بھی حصہ ہو. اب نہیں ہے سسٹم تو کم از کم ایک سیکولر اسکول میں ڈالیے. ہمارے پاس بھی ایسا چمکتی ہماری نظروں میں کچھ لوگوں کی تعلیمات جو کسی مذہب سے بھی جڑی ہے لیکن ہم فخر سے سکھا رہے ہیں، بچوں کو ڈال رہے ہیں. پھر بولے میرا بچہ بے دین کیوں ہو گیا، نماز کیوں نہیں پڑھتا، صحابہ کی عظمت دل میں نہیں، فلاں نہیں ہے، مولود جیسا کبھی کرتا تھا کہ اللہ کا انکار کر رہا. کئی بولتا کے بعد مرحلہ کالج کا ہوتا ہے تو کالج کے لیے آپ اس کے کالج کا انتخاب کریں اور اس میں اس کے کون دوست اسکول کالج میں اس کو آپ طے کریں. ورنہ آپ سال بھر زندگی محنت کرتے ہیں، بچوں کالج اسکول میں جا کے بگڑ جاتے ہیں. اور آخری مرحلہ جو بچوں کی تربیت کا ہے، اور بچوں کی تربیت ان کی پیدائش سے ہماری موت تک یا ان کی پیدائش سے ان کی موت تک کرنا ہوگا، کبھی نہیں چھوڑنا ہے. نہیں بچے بڑے نہیں ہیں، شادی کے بعد بھی تربیت چالو رہے گی. اب کالج میں آ گیا، پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے. اس کے بعد جو آخری مرحلہ جو میں کہنا ہے کہ تربیت کا یہ حصہ جو ہے ان کا جلد سے جلد بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنا. شروعات اس طرح سے نکاح سے بھی گھر بنا ہم نے کی اور آخر نکاح پہ کر دیں کہ ان کا جلدی سے نکاح کر دیں تاکہ ماحول میں موجود فتنے فساد سے وہ لوگ جو ہے محفوظ بنا رہ سکیں. تو یہ چند نکات تھے، میں سمجھتا ہوں 10 نکات تھے جو میرے ذہن میں تھے. اولاد ہماری اولاد ہمارا مستقبل اس تعلق سے میرے مناسب ہوں گے آپ کے سامنے رکھوں. ان شاء اللہ ہم اولاد پر ایسے محنت کریں گے تو امید ہے ہماری اولاد دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد ہمارے درجات کی بلندی کی وجہ بنیں گی. اللہ رب العزت سے آپ کو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنے اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم تمام کے لیے اپنے دین کا پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ایمان پر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.